اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب کو میوٹ کر دیتی ہوں. اوکے چلیں. الحمدللہ بیفور آئی اسٹارٹیڈ مائی ٹریول، میں وہاں سے نکلی تھی جو ارلی جون میں، تو اس وقت تک ہم نے جو لاسٹ کلاس کی تھی اس وی کمپلیٹڈ اپ ٹو آیا نمبر 54 آف سورہ الانعام. انشاءاللہ آج ہم کریں گے آیا اسٹارٹ کریں گے فرام آیا نمبر 55 آف سورہ الانعام. تو آئیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. وَكَذَلِكَ اینڈ لائک دیٹ. وَكَذَلِكَ لائک دس بھی ہوتا ہے، لائک دیٹ بھی ہوتا ہے، لیکن كَذَلِكَ ہے ذَلِكَ تو اسے میں لائک دیٹ کہتی ہوں آپ لوگ کو. تو وَكَذَلِكَ اینڈ لائک دیٹ، اور اسی طرح آپ کہیں نفصلو. نفصلو کے روٹ لیٹرز ہیں فا صاد لام، اینڈ اس کا فصلہ یفصلو، فصلہ یفصلو تفصیلاً، فارم 2 ہے یہ. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹو ایکسپلین. جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا تفصیل بیان کرنا اور فاصلہ بھی کرنا، اس کے بھی یہی روٹ لیٹرز ہیں فا صاد لام. کسی چیز میں فاصلہ کرنا، کسی چیز کو سیپریٹ کرنا، ٹو سیٹ اپارٹ، ٹو ڈسٹنگوش، ٹو میک اٹ کلیئرلی ڈسٹنگوشبل. تو اسی لیے جب ایکسپلین کرنا، قرآن میں جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ اینڈ لائک دیٹ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں اینڈ لائک دیٹ وی، اللہ is saying نُفَصِّلُ، we explain الآیات، the آیات، the verses. So this is how Allah explains his verses like we have read. ابھی جو ہم نے اس سے پہلے جو کیا تھا اس میں جو ہم پڑھ رہے تھے اتنی دیر سے آیا 1 سے لے کے آیا 54 تک، اللہ تعالیٰ بتائے اسی طرح ہم ایکسپلین کرتے ہیں آیات کو. ٹھیک ہے، اردو میں ہے، اور اسی طرح ہم تفصیل بیان کرتے ہیں، مفصل کا تفصیل بیان کرتے ہیں آیات کی. ولی تستبینا سبیل المجرمین. ولی تستبینا، تستبینا کے روٹ لیٹرز ہیں با یا نون. با یا نون، اس کا مطلب ہے ٹو میک اٹ اپیرنٹ، ٹو میک اٹ مینیفیسٹ، ٹو میک اٹ کلیئر، اگین ٹو ڈسٹنگوش اٹ فرام اندر. یعنی ایک تو بالکل کلیئرلی بیان کرنا، تفصیل کرنا، تستبینا اس کو بالکل کلیئرلی اپیرنٹ کر دینا. اور کس چیز کو اپیرنٹ کرنا؟ ولی تستبینا، اینڈ سو دیٹ سبیل المجرمین، سو دیٹ it becomes manifest اور it becomes clear، evident ہو جائے. کیا چیز evident ہو جائے؟ سبیل المجرمین، the way of the criminals، the path of the criminals. اردو میں آپ کہیں گے، اچھا اس کے وہ بھی لکھ لیں فارمز، استبانا، یستبینو، استبانتن، تھوڑا مشکل ہے، استبانا، یستبینو، استبانتن، فارم 10. تو اس کا مطلب ہے اور تاکہ واضح ہو جائے راستہ مجرموں کا. تستبینا کا ہوتا ہے تاکہ واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے، ایویڈنٹ ہو جائے، اپیرنٹ ہو جائے کس کا؟ مجرموں کا راستہ. اس کی اب تفصیل دیکھ لیتے ہیں. یہ تو بالکل چھوٹی سی آیت ہے لیکن بہت کلیئر ہے، بہت اچھی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ جیسے نفصلہ جو ہے ٹرانسلیشن اللہ تعالیٰ کے وی ایکسپلین، تو اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اوپن کر رہے ہیں. اللہ کیونکہ کسی چیز کی جب تفصیل بیان کرتے ہیں اس کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. تو ہی از اوپننگ سم تھنگ دیٹ از، اٹ از ایکچولی لٹرل میننگ ہے نفصلہ، ٹو اوپن سم تھنگ وچ از فولڈڈ. کوئی فولڈ چیز کو جب کھولتے ہیں تو یہ وہ ورڈ ہے نفصلو. تستبینا کی بات نہیں کی ہے، نفصلو کی بات کر رہی ہوں. نفصلہ کی ٹرانسلیشن جو ہے وی ایکسپلین، اس کا مطلب یہ ہے کہ we have opened something that was folded. So when you open it تو کیا ہو جاتا ہے؟ it becomes big, it becomes very clear, it becomes apparent. Okay، تو اس کا یہ مطلب ہے. تو وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اس قرآن میں ہر چیز ایکسپلین کر دی ہے، ہر چیز کھول کھول کے ہمیں بتا دی ہے، جو کہ ایک انسان کو، ایک ریسپانسبل انڈیویجول کو، ایک فرد کو ضرورت ہے اپنے افیئرس کو اس لائف میں اور اپنی ریلیجن کو امپلیمنٹ کرنے میں. ویری کلیئر، سمپل سی آیت ہے، جسٹ نتھنگ مور. یہ ہے. اور پھر سیکنڈ میں جو تستبینا کہتے ہیں
تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے صرف یہ نہیں بتایا, ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ کون سا راستہ جو ہے وہ ہم نے کلیئر کر دیا, ڈسٹنگوش کر دیا, جو کہ پاتھ آف دا کرمنلز, سبیل المجرمین. مجرمین کون ہے؟ جو لوگ پروفٹس کو ڈس اوبے جنہوں نے کیا, جنہوں نے یا تو اللہ کو نہ مانا, اللہ کے ساتھ شرک کیا, جنہوں نے پروفٹس کی بات نہیں مانی, جنہوں نے پروفٹس کے میسج کو نہیں مانا. تو یہ اس میں اب دیکھیں کہ 2 شارٹ سینٹینسز ہیں, یہ 2 شارٹ ہے تو ایک آیت, لیکن اگر ہم دیکھیں گے there are 2 main messages, 2 short sentences, لیکن یہ دونوں short sentences are really really important. The first part ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام گائیڈنس, تمام ہدایت, تمام پوائنٹرز ٹو ایمان, تمام اسٹیٹمنٹس آف ٹروتھ, سب کچھ جو ہم نے پڑھی اس صورت میں, شروع سے جو پڑھ رہے ہیں سورہ الانعام میں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب چیزیں جو میں نے بولی ہیں یہ سب میں نے کھول کھول کر بیان کی ہیں آپ کے سامنے, کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. nothing is folded, nothing is hidden, everything is open. سمپل سی بات میں. تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ قرآن ایک اپروچ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ٹروتھ ہے اس کو کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے, اور اللہ نے ٹروتھ کو, سچائی کو, حق کو کلیریفائی کیا اور بہت پلینلی کیا, بہت سمپلی کیا ہے, اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یا اس کا مقصد جو ہے اس کو کھول کھول کے بتانا صرف یہ نہیں ہے کہ بلیورز کا پاتھ ڈسٹنکٹ ہو جائے, ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. اس کا سیکنڈ سینٹینس ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہم کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ جو ایول ڈوئرز ہیں, جو رانگ ڈوئرز ہیں, جو کرمنلز ہیں, ان کا راستہ کیا ہے. تو ہمیں اچھی طرح پتہ ہے یہ کرنا کیا, یہ کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ قرآن میں ہمیں نہیں پتا تھا, یہ نہیں, کوئی نہیں کہہ سکتا, نہ میں نہ آپ نہ کوئی. تو ایک کی کلیئرٹی کہ بلیورز کا پاتھ کون سا ہے necessitates the clarity of the other. اسی لیے ایک آیت میں 2 important sentences, دو important meanings اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, اور اللہ تعالیٰ نے خود چوز کیا نا, words تو اللہ کے ہی ہیں. یہ اپروچ جو قرآن میں ہے نا, یہ موسٹ افیکٹو ہوتا ہے with the human mind. یہ ایک مفسر کی میں پڑھ رہی تھی تو انہوں نے لکھا ہیومن مائنڈ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیز چوز کیا, he knows, he created us, he knows کہ کون سی چیز ہمارے لیے موسٹ افیکٹو ہے. تو اللہ کو پتا ہے کہ believing in the truth کیا ریکوائر کرتا ہے. It requires the knowledge of the truth as well as the knowledge of falsehood. اگر ہمیں معلوم نہیں ہے کہ غلط ہے تو ہم اس راستے پہ بھی جا سکتے ہیں نا, کتنا ایزی ہے, یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, لیکن یہ کرنے میں حرج کیا ہے. یہاں میں آئی ہوں, کسی نے مجھے کہا یہ تو ہم کر رہے ہیں لیکن یہ کرنے میں حرج کیا ہے. اب دیکھیں یہ سمپل سی ایگزامپل, پرسوں مجھے ایک کسی نے بھیجا, again I'm going on a tangent but it's very much I mean relevant to this, tangent پہ تو ہے. کسی نے مجھ سے پوچھا سوال کہ ہم, مجھے یہ ایک واٹس ایپ پہ آیا ہے کہ we are doing a ختم for the Palestinians, تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو 10 بیسٹ ڈیز آف دا ایئر ہیں, اس میں ہم اتنے قرآن ختم کر لیں. تو آپ یہ جز پڑھ لیں, آپ یہ جز پڑھ لیں, آپ یہ جز پڑھ لیں, اور ہمارا قرآن جو ہے وہ ایک دن میں اتنے قرآن ختم ہو جائیں گے, دوسرے دن اتنے. We will all do this to pray, to make dua for the Palestinians. آپ بتائیے کیا قرآن میں یہ تھا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آپ لوگ قرآن کو ڈیوائڈ کر لو اور ایک ایک سپارہ پڑھ لو, جو کہ نارملی ہم کرتے ہیں یہاں پاکستان میں. میں اب پاکستان آئی ہوئی ہوں تو پاکستان کی بات کر رہی ہوں, وہاں بھی کرتے ہیں لوگ. Is it from the sunnah of the prophet? No. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ how should I respond? میں نے کہا تم یہ مت لکھنا کہ یہ بدعت ہے. جب تم یہ لکھ دو گے یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے, تو وہ لوگ بدعت جائیں گے. تو تم ان کو یہ لکھو سامنے سے کہ میں نے جتنا بھی پڑھا ہے اور سنا ہے, this is not from the sunnah of the prophet or the follower or the صحابہ. ان لوگوں نے ایسا کام نہیں کیا کہ قرآن کو ڈیوائڈ کر لیا اور پھر انہوں نے کہا آپ اپنا پڑھ لیجئے, میں اپنا پڑھ لیتی ہوں, ہم اپنا قرآن پڑھ کے اور ہم پیلسٹینینز کے لیے دعا کر لیں گے. سو ہمیں پتا ہونا چاہیے کیا صحیح علم ہے, کیا غلط علم ہے. I'm not talking about the wrong doers جو کہ evil doers ہیں. ہم لوگ مسلمان ہو کے جو کہ ہم good doers ہیں, یہ ان کی بات بھی ہے کہ if we don't know the knowledge we will not be able to follow with clarity. تو اسی لیے ایک تو چیز ہے کہ نالج ہونی چاہیے. دوسری نمبر 2 پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس نالج ہے اور سرٹن نالج ہے تو ہماری فیتھ کے لیے وہ بہت ضروری ہے, ہمارے ایمان کے لیے. وی شوڈ ہیو اے کلیئر کٹ ڈسٹنکشن, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. ہمارے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے شاید یہ صحیح ہو سکتا ہے, ہمیں کیا معلوم. دیکھیں ایک سینٹینس میں, ایک سینٹینس نہیں لیکن ایک آیت میں یہ سب کچھ آ گئی.
تو قرآن کا ایک بہت امپورٹنٹ آبجیکٹو ہے کہ ایول اور فالسہڈ دونوں کو, جسٹ ٹو سم اپ, کہ یہ دونوں جو ہیں ہمیں پوری طرح معلوم ہو, تاکہ ٹروتھ یا گڈنس جو ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے, اور جو ایول ہے وہ بھی ہمارے سامنے, اینڈ دیر از نو کنفیوژن اباؤٹ the one or the other. اگر ہمیں ایک چیز کی کنفیوژن ہوگی تو ہم دوسری چیز میں بھی کنفیوز رہیں گے, بیکاز یہ دونوں ٹروتھ اور فالسہڈ ایک ساتھ نہیں چل سکتے, ان دونوں کے پاتھ الگ الگ ہیں, they cannot meet. We must be very very clear. اور جب ہم بالکل کلیئر ہو جائیں گے اس بات میں, تو بیسک ایشوز جو ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں کلیئرٹی ہوگی, تو ہم اپنے پورے ایفرٹس کو بھی صحیح راستے پہ لگا سکیں گے, اور ہم اسلام کو اپنی زندگی میں بھی امپلیمنٹ کر سکیں گے, as well as we can tell others about what is confusion and what is confusing and what is ambiguity. اور ہم یہ اس وقت تک نہیں کر سکیں گے جب تک میں اور آپ fully equipped نہ ہو جائیں کہ this is certain. یہ آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ جب سرٹنٹی نہیں ہوتی ہے نا, تو وی آر ڈیلی ڈیلنگ ادھر سے ادھر سے, وی آر گوئنگ دس وے اینڈ دیٹ وے. تو کلیئر ڈسٹنکٹیو فیچر ہے ہمارے دین کی کہ ہمیں پتہ ہے کہ there is no deity other than Allah. اللہ کے علاوہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. اگر ہم اس میں فلی بلیو نہیں کر سکیں گے تو ہم اپنا مشن امپلیمنٹ ہی نہیں کر سکیں گے اس لائف میں, ہم دین کو امپلیمنٹ نہیں کر سکیں گے. اور اس میں کیا ہوگا کہ ہم وی رن the risk of being judged by Allah and his messenger as a disbeliever. اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول میں, اور ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ڈیٹی ہے, ہمیں معلوم ہے, تو اگر ہم نے غلطی کر لی تو we will be counted as a disbeliever. ہم ہے نہیں, اللہ کا شکر ہے, اور an evil doer or a transgressor, کوئی بھی ہم کو کر سکے گا. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں, سب کچھ ہم نے پڑھ لیا, ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں, سمپلی کہ ہم یہ لرن کر رہے ہیں کہ ہمیں کلیئر سائنس ملی ہوئی ہیں, وی ہیو بین انفارمڈ, اور وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انفارم کی ان دا قرآن, اور وہ چیزیں ہمیں لیڈ کرتی ہیں ٹو دا وننس آف اللہ, ٹو دا توحید آف اللہ. ہمیں یہ بھی بتا دیا اللہ نے کرمنلز کا پاتھ کون سا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم تمام ایفرٹس اپنے یوز کریں سیدھے راستے میں, برے راستے سے اپنے آپ کو بچائیں, اور فل سرٹینٹی سے کریں. ہم اسیوم نہیں کر سکتے, ہم گیس نہیں کر سکتے, کنجیکچر یوز نہیں کر سکتے. وی کین ناٹ جسٹ میک اپ تھنگس ان اسلام, بس یہ یاد رکھیں. تو یہ ڈسکشن جو ہے, یہ آپ کو یاد ہے کہ جب ہم امینہ کے گھر پہ تھے, دوسا پارٹی ہو رہی تھی, تو عقیدہ کے بارے میں بھی ہوا تھا. تو عقیدہ میں بھی یہی ہے, کچھ ہم نے ڈسکس کیا تھا اباؤٹ سم ڈیویٹڈ عقیداز. تو اگر ہم کلیئر نہیں ہوگے کیا ہوگا, ہم اپنے عقیدے سے ڈیویٹ کر جائیں گے, اور یہ ڈیویشن ہمیں کس طرف لے جائے گی نہیں پتا, کتنی دور لے جائے گی یہ بھی نہیں پتا. اور ہم نے وہ فیمس حدیث سب نے سنی ہوگی, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیریٹ کیا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, my ummah will split into 73 sects, all of whom will be in hellfire except one group. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بات ہو رہی ہے, کافروں کی بات نہیں ہو رہی, مسلمانوں کی بات ہو رہی. my ummah means the Muslims of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فالو کرتے ہیں. my ummah will split into 73 sects, then all of whom will be in hellfire except one group. تو کمپینینز نے پوچھا وہ کون ہے میسنجر آف اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, those who follow that which I and my companions follow. صحیح الترمذی میں ہے, صحیح سرٹیفائڈ صحیح ہے. تو اس میں یہ کہ جو میں اور میرے کمپینینز یعنی جو صحابہ فالو کرتے ہیں, this is the right path. And that is why جب ہم کہتے ہیں نا ہم سنی ہیں, سنی کا مطلب کیا ہے, ہم اہل السنہ والجماع. We follow the sunnah, we follow the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, and we follow the جماع. اور جماع میں کون ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا, the sign of the people of bid'ah is that they do not follow the salaf. جو people of bid'ah ہے, جو deviated sects ہے, وہ سلف کو فالو نہیں کرتے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو فالو نہیں کرتے. اور انہوں نے کہا ان کے گروپس کا سائن یہ ہے کہ یہ وہ جو 72 گروپس ہیں جو کہ اہل سنت 73 سیکٹس تھے نا, اب وہ کہہ رہے ہیں یہ جو 72 گروپس ہیں, they are the ones who go against the sunnah, اہل سنہ والجماع. قرآن کو بھی بھلا دیتے ہیں, سنہ کو بھی بھلا دیتے ہیں, اور اجماع کے اسکالرلی کنسنسس اس کو بھی نہیں فالو کرتے ہیں. It is up to us, ہم کون سا پاتھ چوز کریں. Do we want to follow the اہل سنہ والجماع, or do we want to be among the اہل البدع.
ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ رکھے, گائیڈنس پہ رکھے, اینڈ پروٹیکٹ اس فرام فالوئنگ دا پاتھ آف دا مس گائیڈیڈ پیپل. تو یہ ایک آیت تھی, لیکن ایک آیت کی تفسیر اچھی خاصی ہے, اور یہ میں نے شارٹ کی ہوئی. آپ یقین کریں کہ اگر میں اس میں جاتی نا تو اس میں بکس پہ بکس لکھے گئے, بٹ آئی ڈونٹ لائک ٹو ڈو, لمبا تو کر دیتی ہوں لیکن اتنا زیادہ نہیں. اب آیا نمبر 56, آیا نمبر 56 ہے قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل یعنی کہہ دیجئے, انی نہیت ان اعبد یعنی سے, آپ ان سے کہہ دیجئے لوگوں سے, انڈیڈ یعنی بے شک, آئی ایم فار نہیتو, نون ہا یا, نہیتو کے روٹ لیٹرز ہیں نون ہا یا, اٹ مینس ٹو پریونٹ, ٹو فاربٹ, ٹو ریسٹرین, ٹو ہنڈر اور ٹو پروہیبٹ, کسی کو روکنا یا رکنا, اس کو کہتے ہیں کسی کو روکنا, کسی کو پروہیبٹ کرنا, کسی کے راستے میں روڑے اٹکانا, یہ سب آ جاتا ہے. تو اس میں ہے کہ indeed I am forbidden that I worship, قل انی نہیت ان اعبد that I worship, نہا ینہا نہیون, اگر کسی کو چاہیے تو نون ہا یا کر چکے ہم کئی بار, نہا ینہا نہیون, تو وہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے, I have been prohibited, forbidden, کہ میں ان کی عبادت کرنے سے, مجھے منع کیا گیا ان کی عبادت کرنے سے. اور کن کی عبادت کرنے سے, یہ اب آ رہا ہے, الذین تدعون من دون اللہ, those whom, الذین those whom تدعون, تدعون کے روٹ لیٹرز ہیں دال عین واو, تدعون, دال عین واو, اس کا مطلب ہے ٹو سیک, ٹو ڈیزائر, ٹو آسک, ٹو کال اپون, ٹو انووک, ٹو کال آؤٹ ٹو, دعا کرنے کو بھی, ٹو سپلیکیٹ, ٹو پرے, یہ سب چیزیں تدعونا, دعا بھی اسی سے نکلا اور دعویٰ بھی اسی سے نکلا ہوا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ مجھے اللہ نے منع کیا ہے, I have been forbidden, کہ میں عبادت کروں ان those whom you call upon besides Allah, من دون اللہ, besides اللہ, یعنی جن کو آپ کال کرتے ہیں, جن کی آپ پوجا کرتے ہیں, جن کی آپ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ. تو دال عین واو کے آپ لکھنے گرامر بھی ابدا یعبد عبادتوں, ابدا یعبد عبادتوں, تو مطلب کیا ہوا اردو میں, جن کو آپ پکارتے ہیں یا تم پکارتے ہو اللہ کے سوا, مجھے منع کیا گیا کہ میں ان کی عبادت کروں. پھر آگے قل لا اتبع اہواءکم, قل آپ کہہ دیجئے, پھر اللہ تعالیٰ کہنے آپ کہہ دیجئے, لا اتبع, اتباع یتبع اتباعن کا کیا مطلب ہے, کسی کی اتباع کرنا, کسی کی پیروی کرنا, روٹ لیٹرز ہیں تا با عین. تو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے, you tell them لا اتبع, not I will follow, اہواءکم, your desires, کہ میں ان سے کہہ دیجئے کہ میں نہیں پیروی کروں گا, میں نہیں اتباع کروں گا تمہاری خواہشات کی. کن لوگوں سے کہنا ہے, مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ میں نہیں اتباع کروں گا جن کی تم اتباع کرتے ہو, تمہاری خواہشات کی بھی نہیں کروں. میں نہیں عبادت کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو, میں تمہاری خواہشات کی پیروی بھی نہیں کروں گا. قد ضللت, certainly, ضللت قد کا مطلب ہے certainly, ضللت, ضل یضل ضلال, ضللت کا کیا مطلب ہے گمراہ ہونا, ضاد لام لام, یعنی certainly ضللت, I would go astray, I would go astray, اذن اگر میں ایسا کروں گا تو I would go astray, if I did, وما انا من المہتدین, and not I would be of the muhtadin, of the guided one. یعنی certainly اگر میں ایسا کروں گا کہ میں جن لوگوں کی آپ عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت کروں اور آپ کے خواہشات کی پیروی کروں, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے بتا دیجئے کہ certainly اگر میں ایسا کروں گا, یعنی کون, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا کریں گے تو وہ بھی he will not be of the guided ones. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ احکامات ہیں. آپ سوچیں, اردو میں آپ لکھ لیں, یقیناً گمراہ ہو جاؤں گا میں, دلل تو گمراہ ہو جاؤں گا میں اگر میں ایسا کروں گا, تو اور پھر نہ میں رہوں گا ہدایت پانے والوں میں سے, یعنی اگر میں نے ایسے کر دیا تو میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا. یہ آیت جو ہے نا, یہ پرٹیکولرلی اٹ از سو انسپائرنگ. اس کو جب آپ پڑھ لیں, اس کو سمجھ لیں, تو انسان کا دل اتنا انسپائر ہو جاتا ہے. دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرو نیچر بتا رہی ہے یہ آیت, جو ٹرو نیچر بتا رہی ہے کہ خدائی کیا چیز ہے. خدائی یعنی اللہ کا سٹیٹس کیا ہے, اللہ کا رتبہ کیا ہے, ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے اور ڈفرینٹ سٹائل سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. سب سے انسپائرنگ فیچر یہ کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں
کل ہر چیز میں آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے. کسی کے پاس اتنا پاور ہے اس دنیا میں، میرے پاس، آپ کے پاس، کسی بادشاہ کے پاس، کسی پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، کسی گورنر، کسی کے پاس بھی یہ پاور ہے کہ وہ کسی کے آپ یہ کہہ دیجئے اور اس کو اس کی بات ماننی پڑ جائے. یہ سینٹینس جو ہے نا، اس سے بڑا پروفاؤنڈلی کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ ایڈریس جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اور ان کو کمانڈ کیا جا رہا ہے. کل یہ تو فعل الامر ہے. اور اس کو کیا کمانڈ کیا جا رہا ہے؟ یہ کمانڈ کیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کا میسج ان لوگوں کو بتاؤ. جس طرح آپ کو ریویل کیا گیا اسی طرح بتاؤ. خود سے نہیں آپ بنا سکتے. جس طرح اللہ بول رہے اسی طرح سے آپ نے ان لوگوں کے وہ میسج کنوے کرنا ہے. تو وہ کیا میسج تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی اور کو فالو نہیں کر سکتا، میں کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا، اور میں کسی اور سے گائیڈنس نہیں لے سکتا. میں نے لینا ہے تو بس جو اللہ نے مجھے ریویل کیا ہے، جو میرے پاس وحی آئی ہے، اسی سے میں نے گائیڈنس لینا ہے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پروفیٹ، لاسٹ پروفیٹ، سیل آف پروفیٹس. اور ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سفارش چاہیے، شفاعت چاہیے، ان کا ساتھ چاہیے ہمیں جنت میں. لیکن اگر کسی اور کی گائیڈنس فالو کرتے تو وہ بھی کہتے ہیں محتدین میں سے نہیں ہوتے. میں بھی گائیڈنس والوں میں سے نہیں ہوتا، میں بھی گائیڈڈ والوں میں سے نہیں ہوتا. تو میسج کیا تھا؟ اللہ نے میسج دیا اور اللہ نے کہا کہ کسی کی ورشپ نہیں کرنا ادر دین اللہ، کسی کی کو شریک نہیں ٹھہرانا ادر دین اللہ، اور کسی کے ڈیزائرز کو نہیں فالو کرنا. اگر آپ نے کر لیا آپ ڈیویٹ ہو جائیں گے. اب گائیڈ دیکھیں نا، کسی کو بھی فالو کرنا. ابھی کوئی بھی کسی سے بھی ملو تو کوئی کہتا ہے تمہیں یہ تکلیف ہے، تم یہ وظیفہ کر لو، تم یہ پڑھ لو. ابھی میں بیمار ہوں نا، تو کسی نے کہا تم یہ اتنی دفعہ پڑھ لو، یہ اتنی دفعہ پڑھ لو، 40 دفعہ، 20 دفعہ. میں پوچھتی ہوں کسی حدیث، مجھے پتا ہوتا ہے کہ حدیث میں نہیں ہے، تو میں ان کو پوچھتی ہوں کسی حدیث میں؟ وہ کہتے نہیں. تو ہم سوری، اگر حدیث میں نہیں ہے تو میں نہیں لیکن بڑے بزرگوں نے کہا ہے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. فائدہ ہو جائے گا، فائدہ اللہ دے دے گا، بغیر دعا کے بھی دے دے گا، دعا کے ساتھ بھی دے گا. وہ ہماری قسمت میں شفا ہے. لیکن why follow something else which is not in the sunnah؟ تو اس کے لیے بہت محتاط ہونا پڑتا ہے. وہ حرام نہیں ہوگا، لیکن یہ ہوگا وہ پھر بھی کہ we are following somebody else instead of following the way the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم told us. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی خاصی کوشش کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیمپٹ کر دیں، ان کو کسی طرح سے راضی کر لیں کہ وہ ان کے بلیفز کو انڈورس کر دیں. وہ لوگ جو اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کو انڈورس کر لیں. اور اس طرح سے کیا ہوگا کہ وہ ہمارے بتوں کی کریں گے، ہم ان کے الگ تھوڑا ٹائم رہتے ہیں. قل یا ایھا الکافرون، اس طرح جس طرح وہ سورہ ہے اسی طرح کی ہے کہ وہ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں گے، ہماری سب لوگ مان جائیں گے، بعد سب لوگ ہمارے دین کو فالو کر لیں گے، اور اس کے بعد ہم تھوڑی دیر ان کے اللہ کو بھی مان لیں گے. تو انہوں نے یہی سجیسٹ کیا کہ جس طرح آپ اگر ہمارے ڈیٹیز کو، ہمارے بتوں کو، اگر آپ ان کے آگے جھکیں گے، ان کو باؤ ڈاؤن کریں گے، تو ہم بھی آپ کے اللہ کے آگے سربر سجود ہو جائیں گے. تو یہ آپ یاد رکھیں، ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ اسلام اور شرک اٹ کین ناٹ ایگزسٹ سائڈ بائی سائڈ. ایک انسان کے دل میں، جیسے کہتے ہیں نا، ایک انسان کے دل میں ایک کسی کے لیے نفرت ہے تو اس کے لیے محبت آنا بہت مشکل ہے. اگر محبت ہے تو نفرت لانی بہت مشکل ہے. اگر ایک انسان کے دل میں اسلام ہے تو اس کے اندر شرک لانا جو ہے نا، آ جائے تو بہت بری بات ہے. لیکن they cannot exist side by side. میں اسلام کو فالو کروں گا اور ساتھ ساتھ شرک بھی کروں گا. اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر کر دیا کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ ایسی ان لوگوں کی سبمیشن کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، ان لوگوں کے اسلام کو نہیں ایکسیپٹ کرے گا اگر اینی ٹریس آف شرک اس کے اندر کریپ ان کر جائے. بس یہ ہم کو یاد رکھنا. ہم کو پتہ ہے نا، یا ہم مسلم ہیں یا ہم مشرک ہیں، دونوں نہیں ہو سکتے. میں نے اس میں بہت پہلے ایک لیکچر دیا تھا. I was living in Canada I think and I had come to کیلیفورنیا. تو ڈسٹن مسجد جو ہے نا، اس میں کسی نے کہا تھا کہ آپ کسی بھی ٹاپک پہ ہمیں ایک لیکچر دے دیں. تو میں نے سمجھتا کیا ہم مسلم ہیں یا مشرک ہیں. تو میں نے کہا آپ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ ٹاپک کیا ہے، ہم تو سب مسلمان ہیں. پھر میں نے اس میں ایکسپلین کیا تھا کہ شرک کے کیا فارمز ہیں ایوری تھنگ. دس واز لائک 20 years ago. تو ابھی تو پتہ نہیں میرے پاس اس کے کوئی نوٹس ہیں بھی کہ نہیں ہے. تو یہ سٹیٹمنٹ ہی اگر آپ دیکھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ڈس بلیورز کو کہہ دیں کہ میں آپ کے کسی آئیڈلز کو ورشپ نہیں کر سکتا ہوں. صرف آئیڈلز نہیں، کسی بینگ کو بھی ورشپ نہیں کر سکتا ہوں.
کسی انسان کو بھی ورشپ نہیں کرتا, کسی مردے کو, کسی زندہ کو. کیونکہ عرب آئیڈولیٹرز جو تھے وہ لوگ صرف آئیڈلس کو نہیں ورشپ کرتے تھے, وہ لوگ صرف اسٹیچوز کی نہیں کرتے تھے, بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے. وہ عربس جو تھے وہ جنوں کی بھی کرتے تھے, وہ اینجلس کی, ملائکہ کی بھی کرتے تھے, وہ ہیومن بینگز کو بھی کرتے, ہر ایک چیز کو اللہ کے ساتھ پارٹنر جوڑ دیتے تھے. وہ جنوں کو بھی اور اینجلس کو کہتے تو اللہ کی بیٹیاں ہیں. انہوں نے اپنے آپ سے اینجلس کو فیمیل بھی بنا دیا اور پھر اللہ کی بیٹیاں بنا دیا. اور جنوں کو بھی کہتے تھے یہ جن بھی, ان کا ریلیشن شپ ہے اللہ کے ساتھ. اور ہیومن بینگز کو تو بناتے ہی بناتے ہیں, ہمارے یہاں بھی بناتے ہیں اتنے سارے, جو بھی مر جاتا ہے اس کو بولتے ہیں یہ بہت پائس تھا, فلاں تھا, یہ اللہ کا قریب انسان تھا. تو اسلام ان تمام چیزوں کو آئیڈولیٹری میں گنتا ہے, اسلام ان تمام چیزوں کو شرک میں گنتا ہے. جب ہیومن بینگز کو وہ اتھارٹی دی جائے جو صرف اللہ کے پاس اتھارٹی ہے, اور وہ اپنی لیجسلیشن بھی خود بنا لے, تو کیا they are giving these human beings the status equal to Allah. Strongly forbidden in Islam. It is just like prostrating before the idols, just like that. اور یہ ہماری پولیتھیسٹک بلیفس ہیں یہاں پر, جس سے ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو غیب کا حال معلوم ہے. ہم جاتے ہیں لوگوں سے پوچھنے کے لیے, کیا عالم نے عامل کے پاس ہاروسکوپ دکھانے کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا, اس کے پاس نجومیوں کے پاس, فارچون ٹیلرز کے پاس, ایسٹرولوجرز کے پاس, سب کچھ جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے وہ ہم کو بتاتے ہیں یہ ہوگا, یہ اس سے شادی کرو, اس سے شادی مت کرو, یہ بزنس کرو, یہ بزنس نہیں کرو. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شرک ہے نا, کلیئر شرک. اور ہم یہ سب سیکھ رہے ہوتے ہیں. اصل میں ہم نے کیا سیکھنا ہے کہ we have been forbidden from worshipping anyone or anything besides Allah. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم نے کسی ڈیڈ ہو یا لیونگ ہو, کوئی پروفٹ کو بھی نہیں ہم نے جا کے اپروچ کرنا ہے. ہم جب جاتے ہیں مدینہ تو ہم جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پہ جاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جاتے ہیں. تو کیا وہاں جا کے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگتے ہیں؟ نہیں, دعا تو ہم نے اللہ سے ہی مانگنا ہے. whether they were prophets, whether they were the family of the prophet, whether they were saints or any other, کسی سے مانگنا نہیں ہے. کسی سے نہ مانگنا ہے, نہ asking them, نہ going through them. تو worshipping others besides Allah, it is based on desires. It is based on whims. There is no evidence and no logic behind it. ہم یہ بھی سیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اس آیت سے میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دین میں کمپرومائز نہیں کرنا ہے, بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. ہم لوگ اگر یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم کر رہے ہیں لیکن اس میں برائی کیا, حرج کیا ہے, اٹ از گڈ اینڈ اٹ از بینیفیشیل, لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیا کہ ڈیزائرز کو فالو نہیں کرنا. We have to follow either the Quran and the Sunnah, and they both go hand in hand. Ayah number 57. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل إني, again دیکھیے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے, سے بالکل فعل الامر, کلیئرلی آپ کہہ دیجئے انی علی بینۃ, indeed I am upon clear proof. بینہ کا کیا مطلب ہے؟ با یا نون اس کے روٹ لیٹرز ہے, با یا نون, اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کلیئر ایویڈنس, کلیئر پروف. جیسے اردو میں کہتے ہیں نا یہ بین ہے, یہ کلیئر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہنا آپ ان کو بتا دیجئے کہ I am upon clear proof, I am قل انی علی بینۃ من ربی, from my Rabb, وَكَذَّبْتُمْ بِهِ while you deny it. میں جو کچھ کر رہا ہوں میں صرف کلیئر پروف کے بیسس پہ کر رہا ہوں, کلیئر ایویڈنس کے بیسس پہ کر رہا ہوں, from my Rabb. اور آپ جو کر رہے ہیں آپ لوگ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. تو اردو میں آپ کہیں گے, کہہ دی, انگلش میں say indeed I am upon clear proof from my Rabb while you deny it. اردو میں کہیں گے کہہ دیجئے کہ میں تو ایک بڑی بینہ پر ہوں, مطلب ایک کلیئر پروف پر ہوں اپنے رب کی طرف سے, اور تم نے اسے جھٹلایا ہے, اور یا آپ نے اسے جھٹلایا ہے. اور پھر آگے ہے ما عندی ما تستعجلون بہ, ما عندی not is with me, ما عندی, اندہ کا مطلب ہے with, ما کا مطلب ہے not, ما کا مطلب not بھی اور what بھی, یہاں پر not ہے. ما عندی not is with me, ما تستعجلون بہ, what you seek to hasten. تستعجلون اس کے روٹ لیٹرز ہیں عین جیم لام, عین جیم لام, جیسے ہم نہیں کہتے اجلت اردو میں, یہ اجلت میں ہے, جلدی میں ہے, تو اس کے روٹ لیٹرز ہیں عین جیم لام. اور استعجل یستعجلو
इस्तेजालुन, इस्ताजला यस्ताजिलू, इस्तेजालुन कौन सा फॉर्म है? फॉर्म 10। इसका मतलब है टू हेसन, जल्दबाजी करना, जल्दी करना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे माँ, देखिए पहला माँ जो है नॉट, दूसरा माँ जो है व्हाट, ये आपको अब अंदाजा सेंटेंस से पता चलना चाहिए। आफ्टर रीडिंग, आफ्टर गोइंग थ्रू द कुरान so many separas, you should know not is with the what you seek to hasten। क्या चीज seek to hasten कर रहे हैं? punishment। वो कहते हैं ना अगर ये सही नहीं है तो हमें पनिश करो। फिर ये पिछले हमने पढ़ा ना, पिछले लेसन्स में कहते हैं ठीक है हमें फिर पनिशमेंट करके बताओ। तो नबी सल्लल्लाहु से कहा जा रहा है उर्दू में, नहीं है मेरे पास जो तुम जिस चीज की तुम जल्दी मचा रहे हो, जिस चीज की तुम जल्दी बता रहे हो, जिस चीज की, बिही का मतलब है जिस चीज की। फिर आगे इनिल हुक्मो इल्ला लिल्लाह, ये भी उनसे कहा कि आप कह दीजिए कि इनिल हुक्मो नॉट इज द डिसीजन विद इल्लल्लाह एक्सेप्ट विद अल्लाह। ये जो डिसीजन है, नहीं है फैसले का इख्तियार किसी को भी सिवाय अल्लाह के। ये जो है ना बड़े मजे का इनिल हुक्मो इल्ला लिल्लाह, मुझे एक बात याद है, सॉरी अगेन आई एम गोइंग ऑन अ टेंजेंट। मैं कैनेडियन सिटीजन भी हूँ ना, तो जब कनाडा में वो लेने के लिए जाते हैं ना, अपना ओथ लेने जाते हैं, तो उसमें पूरे सब इकट्ठे होते हैं और वो सब क्वीन के लिए हाथ उठा के ओथ लेते हैं। मुझे तो क्वीन का नहीं लेना, तो मैं क्या करूं? तो मैंने कहा मैं क्या करूंगी, मुंह तो हिलाना है, लगे कि मैं कुछ, तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जहाँ ये आता है कि मैं ओथ ले रही हूँ फलां के लिए, उधर मैं कहती थी इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, कि सिर्फ जो फैसला करने वाला है, जिसका हुक्म चलता है, वो सिर्फ अल्लाह है, ना क्वीन है, ना किंग है, ना कोई और है। तो वो मैं बाहर निकली तो मैंने कहा, मैंने तो इस तरह तुमने ले लिया ओथ? मैंने कहा मैं तो ये लेकर आई हूँ, मैंने तो वो नहीं कहा। तो ये मुझे जब पढ़ती हुई याद आ जाता है। तो डिसीजन, द ओनली डिसीजन इज विद अल्लाह, नहीं है फैसले का इख्तियार किसी को भी सिवाय अल्लाह के। और फिर अल्लाह ताला उसको बता रहे हैं यकुस्सुल हक, यकुस्सु यानी ही रिलेट्स या ही नरेट्स, यकुस्सु के रूट लेटर्स है काफ साद साद, जिस तरह हम किस्सा नहीं कहते, कोई किस्सा सुनाना, तो यकुस्सु के रूट लेटर्स हैं साद काफ साद साद। इसका मतलब है टू टेल, टू नरेट, टू रिकाउंट और टू कम्युनिकेट। कस्सा यकुस्सु कससुन, कस्सा यकुस्सु कससुन। जब हम अरेबिक 1 2 3 4 पढ़ रहे थे, आई थिंक 3 और 4 में मैंने किस्सुन नबीयीन पढ़ाया था आप लोग को, उसमें मैंने काफी डिटेल में बताया था कि किस्सा और किस्सस और कस्सा में क्या फर्क है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनसे कहो कि ही रिलेट्स द ट्रूथ, यानी अल्लाह जो है वो सच ही बोलते हैं, वो बयान करते हैं हक को। वह हुआ खैरुल फासिलीन, आगे ना फासिल का लफ्ज़ फैसला करने वाला। एंड ही इज द बेस्ट ऑफ जजेस, ही इज द बेस्ट ऑफ डिसीजन मेकर्स। फासिल जो है सिंगुलर है और इस्मुल फाइल है फ्रॉम किस चीज से? मस्तर है फस्लुन, फस्लुन से यानी फैसले से निकला है फासिल, और फासिलीन का मतलब है प्लूरल, फैसला करने वाला। तो इसका मतलब ये होगा और वो सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। ही इज द बेस्ट ऑफ जजेस या बेस्ट ऑफ डिसीजन मेकर्स। इसमें देखते हैं कि अल्लाह ताला क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी तफसील में। इसमें अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मुशरिकीन से कहिए कि अल्लाह की जो वर्शिप है, अल्लाह की जो इबादत है, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? इट इज बेस्ड ऑन बय्यना मिन रब्बी, यानी बय्यना यानी क्लियर एविडेंस, क्लियर प्रूफ फ्रॉम माय रब। मैं कोई अपनी मर्जी से आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई अपने दिल से नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, दिस इज रेवलेशन फ्रॉम अल्लाह। और फिर वो ये भी बता रहे, इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है किस चीज की? अल्लाह के लॉ की, क्योंकि अल्लाह ने मुझे रिवील किया है, जो कि क्या मुशरिकीन डिनाई कर रहे थे, मुशरिकीन मान ही नहीं रहे थे। किस लिए नहीं मान रहे थे? बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, एरोगेंस एंड इग्नोरेंस। कुछ लोग एरोगेंस से नहीं मान रहे थे, कुछ लोग इग्नोरेंस से। या तो वो बहुत ढीठ थे, बहुत तकब्बुर वाले थे, वो कहते थे ये तो गरीबों की लॉज हैं, इनको हम क्यों माने, और या तो फिर वो जाहिल थे सही मानों में, उनको मालूम ही नहीं था। इसीलिए जो वर्शिप है हमारी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बता रहे थे कि जो मैं वर्शिप करता हूँ अल्लाह की, वो क्लियर प्रूफ है, अनलाइक योर वर्शिप। क्योंकि आपकी जो वर्शिप है वो आइडल्स की वर्शिप है, बुतों की पूजा करते हैं। दैट इज व्हाट? इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी रेवलेशन, इट इज बेस्ड ऑन विम्स एंड डिजायर्स। ये आपकी ख्वाहिशात पे है, जिसको कहते हैं ना ब्रेन डिजायर्स। तो ये उसके आपकी ख्वाहिशात पे बेस्ड आप लोग बुतों की पूजा करते हैं। और मुझे वो कहते हैं मुझे ये भी मालूम है, देखिए उन्होंने तो बता दिया मालूम है, अब हम लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि अगर हम अल्लाह के लॉस को समझते हैं तो हमें उसकी सच्चाई नजर आ जाती है, जो भी चीज हो।
ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ کیوں, ہمیں یہ نہیں معلوم کہ 5 نمازیں کیوں فرض کی گئی ہیں, ہمیں یہ نہیں معلوم کہ 4 رکعت اور 2 رکعت کیوں ہیں, ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وتر کی 3 رکعت کیوں ہیں, ہمیں نہیں معلوم ہے, لیکن we know there is wisdom, we know there is truth in it, we know that Prophet sallallahu alaihi wasallam did it, we know that the Sahaba did it, and it has been transferred to us generation to generation. جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سب نے کیا تو it will bring total, ہمارے دلوں کو ری ایشورنس مل جاتی ہے, ہمارا فیتھ جو ہے وہ انشیکیبل ہو جاتا ہے. ابھی آ کر کوئی ہمیں کہہ دے نہیں بھائی آپ 4 رکعت, ہم 4 رکعت کے بدلے آپ ظہر کی 6 رکعت پڑھ لینا, یہ تو اچھی بات ہے, زیادہ اچھی بات ہے, ہم یہ کریں گے؟ نہیں, ہم نہیں کریں گے. بھئی آپ لوگ یہ ظہر اور عصر جو ہے سائلنٹ کیوں پڑھ رہے ہیں, آپ اس کو بھی زور سے پڑھ لیں, اتنی قرات سننے کو ملے گی. ول وی ڈو دیٹ؟ نو, وی ول ناٹ ڈو دیٹ. آپ کو کہ اگر آپ روزہ 29 اور 30 کے بدلے 31 رکھ لیں, اس میں آپ کا فائدہ ہے نا ایک ایکسٹرا. ول وی ڈو دیٹ؟ سو اف somebody tells us we will not do it based on whims, and اچھا کوئی کہا حج کا مہینہ وہ ہے آپ ایسے کریں نا, بیچ میں چلے جائیں کسی اور دن حج کر لیں, یوم عرفہ کے علاوہ. یوم عرفہ آ رہا ہے انشاءاللہ, سب یاد رکھے روزہ رکھنے کے لیے, جنہوں نے ابھی رکھا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن جو یوم عرفہ کا نام مس کریے گا انشاءاللہ. تو یہ سب ہمیں معلوم ہے, ہماری فیتھ جو ہے نا وہ انشیکیبل ہو جاتی ہے جب ہم یہ سب دیکھتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, صحابیوں نے کہا, اٹس کمنگ فرام ون جنریشن ٹو ادر اینڈ رائٹ اپ ٹو اس. پھر جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان سے کہو کہ میرے پاس کوئی اما اندی ما تستعجلون بہ, کہ میرے پاس not is with me what you seek to hasten. کیا چیز؟ the punishment. یعنی ڈیسیژن میرے پاس نہیں, ان الحکم الا للہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مشرکین سے کہہ دیجیے کہ سزا بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے, میں کسی کو سزا بھی نہیں دے سکتا, میں کسی کو ہدایت بھی نہیں دے سکتا, میں کسی کو میریکلز بھی نہیں بتا سکتا ہوں, اور میں کسی کی سزا جلدی بھی نہیں کر سکتا ہوں. But I can't do anything. I cannot do this. Is all the decisions are with Allah. This is because the مشرکین ہے وہ جب ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ اللہ سے ڈرو تو وہ سامنے سے, اور آپ اللہ کی عبادت کرو, تو وہ اپنا بلیٹنٹلی اپنی ڈس بلیف کو لاتے تھے, اور وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ہم جو کرنے ہمیں سزا لا کے دکھاؤ, ہمیں سزا کر کے دکھاؤ. اور ظاہر ہے سزا اس وقت کون دے گا جب تک اللہ نہیں چاہے گا. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کو کہ ان سے کہا یقص الحق وہو خیر الفاصلین, یعنی اللہ جو ہے وہ ٹروتھ ہی نیریٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ غلط بات نہیں کر سکتے, جھوٹ نہیں کر سکتے, اور بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. یہ باتیں اگر وہ پنش کرے گا تو وہ آپ کو پنش کرے گا, وہ اپنی مرضی سے کرے گا. یہ نہیں کہ آپ کی ڈیزائر ہے کہ وہ آپ کو آج پنش کر دے یا کل پنش کر دے. ہو سکتا ہے وہ آپ کو 1 سال بعد کرے, 10 سال بعد کرے, ہو سکتا ہے دنیا میں آپ کو پنشمنٹ ملے بھی نہیں, وہ آپ کو دنیا میں نہ پنش کرے, صرف آخرت میں پنش کریں. If he wills, he can give you respite. And if he wills, he can use his wisdom, and he will use his wisdom, and he can punish you now. تو یہ جو فاصلین کا مطلب ہے نا, میں نے آپ کو بتایا نا, فاصل کی جمع ہے. فاصاد لام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فاصلہ, کسی چیز کے درمیان فاصلہ کرنا بھی, کسی چیز کو سیپریٹ کرنا بھی ہے, کسی چیز کو ڈسٹنکٹ کرنا بھی ہے. وہی الفاظ ہے زیادہ تر جو کہ ہم نے ابھی پڑھا تھا مفصل کے لیے. تو here it is used for فیصلہ کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فیصلہ کرنے والا صرف میں ہی ہوں, اور میں جانتا ہوں کہ میں سرونٹس کو کیا سزا دینی ہے, کس کو سزا دینی ہے, اور کب سزا دینی ہے. یہ چیزیں اور کوئی نہیں کر سکتا. فیصلہ دنیا میں سزا ہو سکتا ہے نہ ملے, آخرت میں تو ملے گی. آیا نمبر 58 ٹائم پہ, آیا نمبر 58. قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين. قل, پھر کہا جا رہا ہے, سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ کہا جا رہا ہے. دیکھیں کتنی دفعہ آپ ان سے کہہ دیجئے لو, کہ یعنی اگر, if ان عندی, کہ اگر میرے پاس ہوتا, if I had ما تستعجلون به what you seek to hasten, اگر میرے بس میں ہوتا, میرے ہاتھ میں ہوتا, اور میں یہ کر سکتا, وہ حق ہوتا جو کہ اللہ کا حق ہے, جو کہ اللہ ہی فیصلہ کر سکتا ہے, جس کی آپ جلدی مچا رہے ہیں کہ ہمیں پنشمنٹ دو, ہمیں میریکل دو, ہمیں یہ دو وہ دو. if I had what you seek to hasten, اگر میرے پاس وہ ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو, تو پھر کیا ہوتا؟ پھر لقضی الامر بینی و بینکم. لقضی, قضیہ کے روٹ لیٹرز ہیں قاف ضاد یا, قضا یقضی قضاء, قضا یقضی قضاء. اس میں قضیہ ہے فعل ماضی مجہول, مطلب کہ you don't know who is saying. ہمیں یہاں تو پتا ہے نا
کون بول رہا ہے, لیکن نارملی اٹ مینس کہ یہ مجہول ہے, فعل ماضی مجہول, سو یو ڈونٹ نو مجہول ہے. تو شورلی لقضیا, لا کا مطلب ہے شورلی, قضیا it would have been decided, surely would have been decided al-amr, the matter, بینی و بینکم, between me and between you. اگر تو میرے بس میں ہوتا کہ میں آپ کو چیزیں یہ سزا دے سکتا ہے, کچھ کر سکتا, تو پھر کیا ہوتا, it would have been, the matter would have been settled, it would have been decided between me and you. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ ان کو بتا دو. تو اس کا انگلش میں تھا surely would have been decided the matter between me and you, اور اردو میں ہے تو فیصلہ ہو چکا ہوتا یا طے ہو چکا ہوتا, خودیا طے ہو چکا ہوتا میرے اور آپ کے درمیان. واللہ عالم بالظالمین, پھر کہہ رہے ہیں اللہ, اسی سینٹینس میں آ رہا ہے واللہ, and اللہ is عالم. عالم کا مطلب ہے اسم تفضیل, یعنی سب سے زیادہ جاننے والا, خوب جاننے والا, خوب واقف. Allah is most knowing of بالظالمین, of the wrongdoers, of the ظالمین. تو اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے ظالموں سے, یعنی اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کون رانگ ڈوئرس ہیں, کون ایول ڈوئرس ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی پنشمنٹ کو اس وقت روکا ہے. تو اس کی تفسیر میں یہ کہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو ایکسپلین کریں ان لوگوں کو کہ ٹوٹل جو بھی افیئرس ہیں, the فیصلہ, the decision rests only with Allah, and Allah operates according to his own will. میرے اور آپ کی مرضی پہ نہیں, جو اللہ کا ول ہوگا, جو اللہ کی مشیت ہوگی, جو اللہ کا ارادہ ہوگا, اللہ وہی کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ ڈینائی کر رہے ہیں, کہ یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ میرے پاس کوئی پاور نہیں ہے. I don't have any power. I don't have any say in what judgment Allah passes against his servants. اللہ کو کوئی بھی انفلوئنس نہیں کر سکتا ہے. دیکھیں ہماری دعا, ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور انفلوئنس ہو جاتے ہیں, ہم بیمار ہوتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں, ہماری کوئی پریشانی ہوتی ہے ہم دعا کرتے ہیں, بٹ وہ کس سے ہم کر رہے ہیں, صرف اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں نا. وی کی ناٹ گو ٹو somebody and say کہ بھائی یہ بیمار ہے, میں بیمار ہوں تو آپ اللہ سے کہیں کہ مجھے ٹھیک کر دیں. ہم نے خود دعا کرتے ہیں. اب آپ کہیں نہیں ہم تو گناہ گار ہیں, ہم نیک لوگوں کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کسی سے کہیں دعا کریں, منع نہیں ہے, حرام نہیں ہے, لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کسی اور سے کہہ رہے ہیں تو اس کی دعا قبول ہوگی, آپ کی نہیں قبول ہوگی, یہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سٹیٹس تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ کہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیتے تھے, میں دعا کروں گا, تم بھی دعا کرو. تو اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں تو آپ سوچ لیں, اللہ آپ کی بھی سننے والا, اللہ کافروں کی بھی سنتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کی بھی دعا سنی, اس کو بھی رسپائٹ دی. شیطان نے کہا مجھے آپ اتنی مہلت دیں کہ میں آپ کے بندوں کو بہکا سکوں. اللہ تعالیٰ کو میں مہلت دیتا ہوں, تو وہ بھی, اس کو بھی مہلت ملی. تو یہ نہیں ہے, لیکن دعا تو کافروں کی بھی قبول ہوتی ہے, لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے کس کی قبول کرے کس کی نہیں کرے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اپنے ول سے, اپنی مرضی سے جو بھی کرتا ہے, he decides on his own based on his knowledge and his wisdom. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں میرے پاس کوئی پاور نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم لوگ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. ہم لوگ وہ میلادیں کرتے ہیں, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دور سے آئے, ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, تم پہ اترائے ہوئے ہیں, یا تو بھر دے جھولی میری یا محمد, استغفر اللہ, کس کس کے ہم لوگ, میں بھی یہی پڑھا کرتی تھی, میں بھی زور زور سے بھر دے جھولی میری یا محمد. سمجھ میں آئی ہم کیا کر رہے ہیں, سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا, بس سن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ گا رہے ہیں. تو کوئی بھی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ہیومن بینگ ہوں, مجھے ریولیشن ملتی ہے, میں وہ کنوے کرتا ہوں آپ لوگوں, میرا کام ہے آپ کو وارن کرنا اور آپ کو خوشخبری دینا. لیکن اگر یہ میرے ہاتھ میں ہوتا, یہ سینٹینس جو ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ اگر یہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں وہ پنشمنٹ کب سے لے آ چکا ہوتا, کیونکہ میری اور آپ کی چل رہی ہے. میں آپ کو ایک چیز بول رہا ہوں, آپ میری بات نہیں مان رہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم انسان کی ہیومن بینگ کیا کرتا ہے, ہم سامنے والے کو کچھ کہتے ہیں, اگر وہ نہیں مانتا ہے ہم غصے میں آ جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں اچھا میں تم سے بدلا لوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر سکتے تھے نا, تو وہ کہتے ہیں لیکن میں نہیں کر سکتا ہوں. اگر میرے ہاتھ میں ہوتا I would have brought the punishment. تم لوگ مانگ رہے ہو نا جلدی, I would have brought the punishment. لیکن ججمنٹ کس کے پاس ہے, صرف اللہ کے پاس ہے. اور یہ this is the perfect distinction between the Rabb and his slaves. اللہ تعالیٰ رب ہے, باقی کوئی رب نہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی کچھ نہیں, تمام سلیوز ہیں. پروفٹ بھی سلیو ہے اور تمام لوگ بھی سلیو ہیں, ہم لوگ بھی سلیو ہیں. کوئی چوزن ہے, وہ میسنجرز اینڈ پروفٹس بن گئے, ہمیں اللہ تعالیٰ بس معاف کر دے. تو ہیومن بینگس کی بہت لمیٹڈ کیپیسٹی ہوتی ہے فوربیرنس کی, ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے, ہم اپنی پیشنس کو لوز کر لیتے ہیں. ہمیں کوئی کچھ کہتے ہم ایک دم غصے میں آ جاتے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. کسی میں زیادہ وہ ہوتی ہے, حلم ہوتی ہے, کسی میں زیادہ
बर्दाश्त होती है और किसी में नहीं होती। सिर्फ अल्लाह है जो बर्दाश्त करता है कि काफिर उनकी किस तरह से क्या क्या गड़बड़े कर रहे हैं, उनके साथ शिर्क कर रहे हैं, उनको एथीस्ट भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला फिर and they persist in their disobedience, they persist in their kufr, and they persist in their boastful rejection. सब कुछ वो कर रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपने slaves को कैसे ट्रीट करता है? with forbearance, with help, और वो तमाम मिरेकल्स जो हैं वो विद होल्ड करते हैं ताकि वो ऐसी पोजीशन में नहीं आ जाए कि अगर आपने पढ़ा था ना, हमने सूरह माइदा में पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने कहा कि अब जो मैं अगर माइदा भेज देता हूँ और अगर ये लोग उसका ना मानेंगे, फिर भी ये लोग कुफर करेंगे, तो फिर जैसी सजा इनको मिलेगी कहीं आलमीन में से और किसी को नहीं मिलेगी। अर्लियर कम्युनिटीज में हो चुकी है ना, कितने नेशंस पेरिश हो गए, लेकिन अल्लाह बर्दाश्त करता है और अल्लाह कहता है मैं जानता हूँ wrong doers कौन है। Allah is most aware, most knowledgeable of who the wrong doers are. और जब वो कहते हैं कि जब मैं रिस्पाइट देता हूँ, मैं जब किसी को वक्त देता हूँ, किसी को मैं ज्यादा टाइम देता हूँ, there is a purpose behind that decision. वो लोगों को चांस देते हैं कि शायद ये बदल जाए। अल्लाह को तो मालूम है कौन बदलेगा कौन नहीं बदलेगा, क्या टाइम होती है। एक और आयत कर लेते हैं चलिए। तो मेरे पास तो रात के 12 बजने वाले हैं, आप भी दिन के 12 हैं, ज़हरा के पास तो और रात हो गई। तो नेक्स्ट है आयत नंबर 59, वइंदहु मफातिहुल गैबि ला यअलमुहा इल्ला हु व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहर वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्दि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। लंबी आयत है, खैर कर लेंगे इंशाल्लाह। वइंदहु, एंड विद हिम, किसके पास? अल्लाह के पास। विद हिम आर मफातिह, मफातिह है, इट इज द प्लूरल ऑफ मिफ्ताह। मिफ्ताह आप सबको पता है, चाबी को कहते हैं मिफ्ताह। रूट लेटर्स है फाताहा, इट मींस कीज, जिस चीज से ओपन करते हैं, या ट्रेजर को भी कहते हैं। तो वइंदहु मफातिहु, एंड विद हिम आर द कीज और द ट्रेजर्स ऑफ द अल-गैब, ऑफ द अनसीन। नॉर्मली हम कहते हैं गैब, अनसीन। ला यअलमुहा इल्ला हु, not knows, ला यअलमुहा, not knows them, इनको किसी को भी मालूम नहीं है ये जो गैब की बातें, इल्ला हु, एक्सेप्ट हिम। उनके अल्लाह के पास तमाम ट्रेजर्स हैं, तमाम कीज हैं ऑफ द गैब, उर्दू में है, और उसी के पास खजाने हैं या चाबियां हैं गैब की, नहीं जानता है कोई इसको सिवाय उसके। वयअलमु मा फिल बर्रि वल बहर, वेरी इजी, एंड ही नोज व्हाट इज ऑन द लैंड एंड इन द सी। फिल बर्रि वल बहर, बल मतलब बर का मतलब है लैंड और बहर का मतलब है सी, उर्दू में भी यही बोलते हैं। वो जानता है जो कुछ के खुशकी में है और जो समंदर में है, सिर्फ अल्लाह ही जानता है, ही नोज। और फिर वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, वमा तस्कुतु, एंड नॉट फॉल्स, तस्कुतु के रूट्स लेटर्स हैं सीन काफ ता, सीन काफ ता, इसका सक़ता यस्कुतु सुकूतुन, आप नाम सुना है ना, फॉल ऑफ ढाका, फॉल ऑफ ढाका हम कहते हैं, सुकूते ढाका हमेशा बोलते हैं। तो ये जब हुआ था तो ये इसका मतलब है टू फॉल। यहाँ पर किस चीज के लिए यूज हो रहा है? पत्ते के गिरने के लिए, इट इज टू फॉल, पत्ते गिरना। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन, एंड नॉट फॉल्स अ लीफ, एक पत्ता भी नहीं गिरता है, इल्ला यअलमुहा, एक्सेप्ट दैट ही नोज इट, एक पत्ता भी नहीं। आप सोचे पत्ते कितने हैं, कितने पत्ते हैं इस दुनिया में, और आज नहीं, सिर्फ कितने सालों से आए हैं और कितने सालों तक जाएंगे। जस्ट थिंक अबाउट इट, ये वन सेंटेंस है कि कितने पत्ते गिरते हैं, नॉट अ सिंगल लीफ जो गिरता है, वरक़ा मतलब सिंगल लीफ जो है, कितने भी एक भी सिंगल लीफ गिरता है वो भी अल्लाह को मालूम होता है ये पत्ता गिरा। हमें अपने घर में कुछ मालूम है तो क्या चीज गिर रही है क्या चीज नहीं गिर रही, सब्जी काटते काटते कितनी चीजें जमीन पे गिर जाती है, हमें वो भी नहीं पता चलता। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं और नहीं गिरता है कोई एक पत्ता भी मगर वो इसके इल्म में होता है। वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द, एंड नॉट वला हब्बतिन, एंड नॉट, हब्बा किस चीज को कहते हैं? ग्रेन को कहते हैं, दाना जो होता है हब्बा। वला हब्बतिन, एंड नॉट देयर इज अ ग्रेन फी ज़ुलुमातिल अर्द, इन द डार्कनेस ऑफ द अर्थ, और नहीं है कोई दाना जमीन की तारीकियों में, यानी अल्लाह ताला को सब मालूम है। वला रत्बिन वला याबिसिन, एंड नॉट एनीथिंग, रत्बिन का मतलब है मॉइस्ट यानी तरोताजा, फ्रेश, वला याबिसिन, याबिसिन का मतलब है ड्राई, एंड नॉट एनीथिंग मॉइस्ट, fresh, or anything dry, illa fi kitabin mubin, except it is written in a kitabin mubin, in a clear record, in a clear book.
یعنی اور نہ کوئی تر و تازہ اور نہ کوئی سوکھی چیز مگر موجود ہے وہ ایک کتاب مبین میں. جو کچھ بھی ہے، ایک پتا گرنا بھی، ایک دانہ زمین میں گھسنا، ایک دانہ زمین سے نکلنا، آپ سوچیں ہر چیز اس کتاب مبین میں لکھی ہوئی. وہ کتاب لوح محفوظ ہے اور اس لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اور ہمیں ایسے لگتا ہے یہ آج ہو رہا ہے، یہ کل ہو رہا ہے. It was all planned by Allah. It was all planned by Allah. تو اس آیا کے مطلب کیا ہے کہ many translators جو دا قرآن وہ یہ کہتے ہیں غیب کا مطلب کیا ہے، وہ کہتے ہیں unseen، یا وہ کہتے ہیں غیب کا مطلب ہے invisible جو نظر نہیں آ رہا ہے، یا وہ کہتے ہیں hidden جو چھپا ہوا. ٹھیک ہے نا. انگلش میں آپ کوئی بھی ٹرانسلیشن پڑھ لیں اس میں لکھا ہوتا ہے غیب ہوگا یا unseen یا invisible یا hidden. محمد اسد جو ہیں ان کی ٹرانسلیشن میں انہوں نے لکھا غیب کا مطلب لکھا ہے what lies beyond the reach of human perception. What lies beyond the reach of human perception. جو چیز چھپی ہوئی ہم کو پھر بھی نظر آ جائے گی. جو چیز انویزیبل ہے وہ تو خیر نظر نہیں آ سکتی، لیکن انسین ہے کبھی کبھی وہ بھی نظر آ سکتی ہے. اور اتنا ڈیپ اس کا مطلب نہیں، اتنی ڈیپتھ نہیں ہے اس کے مطلب میں. یہ جو محمد اسد نے لکھا ہے نا ٹرانسلیشن آف دا قرآن، انہوں نے لکھا ہے what lies beyond the reach of human perception. اور سید قطب کی جو ایکسپلینیشن ہے ان کی جو ہے ان دا شیڈ آف دا قرآن فی ظلال القرآن، انہوں نے بھی پریفر کیا ہے. وہ کہتے ہیں بیکاز اٹ از کلوزر ٹو اٹس ٹرو سیٹس. یہ جو ورڈ یوز کیا وہ بھی یہی پریفر کرتے ہیں، اٹ از کلوزر ٹو اٹس ٹرو سیٹس. بیکاز غیب کا وہ کہتے ہیں اٹ سجیسٹس اے ورلڈ، ایسی دنیا ایسی عالم کو وہ سجیسٹ کر رہے ہیں وی کی ناٹ فیدم بائی اینی مینس آف نالج ایکویزیشن. کتنا بھی ہم نالج حاصل کر لیں، سائنس ہو، جیوگرافی ہو، جیولوجی ہو، آرکیالوجی ہو، کچھ بھی ہو، ہائیڈرولوجی ہو، ٹوپوگرافی ہو، کچھ بھی آ جائے، ہم لوگ پھر بھی وی کین ناٹ فیدم بائی اینی مینس اس نالج کو جو غیب کی نالج ہے. اور اسی لیے یہ ایک امیج ہے جو اللہ تعالیٰ کی کمپلیٹ نالج ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی نالج ہے دیٹ ڈزنٹ لیو، مطلب اٹ لیوز آؤٹ نتھنگ in terms of time, in terms of space, in terms of land, بر ہے یا بحر ہے، in terms of sea, in terms of sky. اس میں ابھی sky کا نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن ہر چیز in the depths of the ocean, in the depths of the world, اور in the wild expanse of space. ہم لوگ تو ابھی اسپیس پہ جا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، کچھ چیزیں ڈھونڈتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نالج میں وہ سب کچھ ہے. When we think about it, it is your mind cannot, it is beyond our comprehension. تو اللہ کی نالج میں وہ چیزیں بھی ہیں جو ڈیڈ ہیں، وہ چیزیں بھی ہیں جو الائیو ہیں، وہ چیزیں بھی ہیں جو ڈرائی ہیں، وہ چیزیں بھی ہیں جو فریش ہیں، جو گرین ہیں، اور جو چیزیں ویدر کر رہی ہیں، وہ چیزیں بھی سب. تو اس آیا کو جب ہم سوچتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہماری امیجنیشن کو کیا ہوتا ہے. آپ سوچیں، آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں، گھر جا کے سوچیں. ہمیں تو پھر بھی الحمدللہ کافی باتوں کا معلوم ہے کہ ہم جو ہماری جو ایک لائف ہے، جو وی آر ٹرائنگ ٹو ایکسپلور دا ہورائزنس، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری نالج کتنی کم ہے. پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم نے سب کچھ کر لیا، بھائی میرا نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ گیا، لیکن اس پی ایچ ڈی میں نے کیا سیکھا؟ میں نے بھی پی ایچ ڈی کی، لیکن میں نے کیا سیکھا؟ یہ سب مجھے معلوم ہے کیا؟ نہیں. ایک فیلڈ میں پی ایچ ڈی کی اور اس فیلڈ میں جتنا سیکھا اتنا ہی سیکھا ہے. یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہ کسی کو بھی نہیں پتہ ہے. This is knowledge which is nobody knows. This is knowledge of the unseen. اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے knowledge of the غیب. ہم اگر try to imagine کہ اللہ کی جو نالج ہے وہ limitless ہے، اللہ کی جو نالج وہ encompass کرتی پورے یونیورس کو، اور یونیورس سے آگے جا کے ہم کیا سوچ سکتے ہیں؟ اسکائز میں بھی جتنے طباقہ لیئر اپون لیئر جو اسکائز ہیں، زمین، سب چیزیں اللہ کو ہی معلوم ہے نا. تو وی شوڈ، اگر ہم یہ دیکھتے ہیں، وی شوڈ بی ان awe, in respect. ہم جب ایک امیج سے دوسرے امیج کو دیکھتے ہیں، ہر ڈائریکشن میں ہمیں جو کرٹنز نظر آتے ہیں وہ لفٹ ہو جانی چاہیے. وہ ہڈن ہے ہم سے چیزیں، لیکن ہم سوچ تو سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، چاہے یہ پاسٹ کی، چاہے پریزنٹ کی، چاہے فیوچر کی. کئی دفعہ میں یہ اپنی کلاس میں بتا چکی ہوں کہ جب ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، میں اب نکلی لاس اینجلس سے، میں آئی یہاں تک، کیا مجھے معلوم تھا کہ میں یہاں پہنچ پاؤں گی؟ بالکل نہیں. جب ہم پلین میں بیٹھے ہیں، آپ یقین کریں کہ اتنی ٹربولنس تھی، اتنی ٹربولنس تھی. کل میں پڑھ کے میں نے کہا چلو شکر ہے کلمہ نصیب ہو جائے گا. گئے تو گئے، موت تو لکھی ہوئی ہوگی، وہ تو آئی جائے گی. ہم 9 بجے پلین ہمارا روانہ ہوا ہے، رات کے 9 بجے، اور 12 بجے انہوں نے ہمیں کھانا سرو کیا بیکاز دیر واز سو مچ ٹربولنس. اور آپ کو پتہ ہے ٹربولنس سے آج کل 2-3 وہ ہو چکے ہیں، مس ہیپس ہو چکے ہیں.
وہ کھانا ہی نہیں سرو کر رہے تھے اور ڈر لگ رہا تھا. صرف یہ نہیں کہ کھانا نہیں, ہر کوئی ڈرا ہوا بھی تھا, بہت خراب ٹربولنس تھی. اور ہمیں معلوم تھا کہ ہم یہاں تک پہنچ پائیں گے نہیں. کیا مجھے معلوم تھا میں آج کلاس لے پاؤں گی؟ نہیں, ہمیں کچھ نہیں معلوم. جو چیز چاہے جو فیوچر کی ہے وہ تو بالکل نہیں معلوم. پاسٹ کی کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہے, ریسنٹ پاسٹ کی, باقی اس سے پاسٹ کی جو چیزیں we just read, we see on TV اور in movies, اور ہم اور present میں ہم جتنا ہمارے ارد گرد, میں سامنے دیکھ رہی ہوں, مجھے پتا ہے میں اس اسکرین کو دیکھ رہی ہوں, میں اپنے نوٹس کو دیکھ رہی ہوں. I know what's happening behind me. No, I don't. Present بھی ہمیں پورا نہیں معلوم. Do I know what's happening in this room and in that room? No. میں جدھر بیٹھی ہوں یہ مجھے سامنے کا معلوم ہے, یہ تو ہماری نالج ہے. اور فیوچر کا تو بالکل ہی نہیں معلوم. لیکن اللہ کے آگے یہ سب کچھ پاسٹ پریزنٹ فیوچر اٹس لائک اے اوپن بک, لائک اے میپ. یہ ہوا, یہ ہو رہا ہے اور یہ ہوگا. اٹ ول ہیپن. دس از Allah's will, Allah's decision and it's going to happen. لیکن ہماری امیجنیشن میں آپ سوچیں کہ ہمیں نہیں, it extends beyond our imagination. لیکن یہ تمام کیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی مفاتیح کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اللہ کو سب کچھ معلوم ہے. اور جو کچھ بھی ہم ڈسکور کرنے کی کوشش کریں گے, ہمارے مائنڈز کریں گے, ہمارے سائنٹسٹ کریں گے, ہمارے جو بھی کرنے کی کوشش کریں گے, وہ سو فار جو ہم پہ ان نون ہوگا, کچھ چیزیں نون ہو جائیں گی. لینڈ پہ بھی, سی پہ بھی, اچھا یہ اس طرح ٹورنیڈو آتا ہے, اس طرح بارش آتی ہے, اس طرح یہ ہوتا ہے, اور ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ تو ہمیں بہت کچھ آ گیا. لیکن جب لیوز آپ سوچیں کہ لیوز ڈراپ کر رہی ہیں اوپر سے, کتنی لیوز ڈراپ کرتی ہے ایوری سنگل من جو ہے وہ بھی اللہ کو معلوم. اللہ کہتے ہیں میں ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں. ایوری گرین جو کہ ڈارکسٹ ڈیپتھ آف دی ارتھ میں, وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. اللہ کے نالج سے کوئی چیز اسکیپ نہیں کر سکتی. تو اللہ کے نالج سے ہمارے اعمال کیسے اسکیپ ہوں گے؟ ہم ادھر دیکھ کے کچھ کہہ دیتے ہیں, ادھر دیکھ کے کچھ کہہ دیتے ہیں. ایوری ٹائم جب ہم اس آیا کو دیکھیں, we should not fail to recognize کہ یہ miraculous style of the Quran ہے. It tells us about the author of the Quran. تو اسی لیے جو لوگ اگر قرآن کو کھلے دل سے پڑھیں گے وہ ضرور مسلمان ہو جائیں گے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ کھلے دل سے نہیں, وہ بایس لے کے پڑھتے ہیں. اگر ہم سبجیکٹ میٹر کو ہی دیکھیں گے تو ایبسولوٹلی سرٹن ہو جائے گا کہ یہ کوئی ہیومن بینگ یہ باتیں نہیں کر سکتا. ہیومن انٹیلیجنس جو اس لمٹ تک نہیں پہنچ سکتا, اس ہورائزن تک نہیں پہنچ سکتا, اتنے پرفیکٹ انفیلنگ نالج سے وہ نہیں بتا سکتے ہیں. انسٹیڈ جو ہیومن انٹلیکٹ ہوتی ہے اس کے ڈفرینٹ کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں اور اس کے لمٹس ہوتے ہیں, کیونکہ ہماری امیجز جو ہیں جو ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں وہ ہماری اپنی کنسرنس کو بھی شو کرتے ہیں. تو why should human beings care about the number of leaves falling from the tree all over the globe? ہمیں تو نہیں پتا. all over the globe. ہم کبھی کوئی بھی نہیں کرے گا, کوئی سائنٹسٹ بھی نہیں کوشش کرے گا, کوئی جو اتنا ویجیٹیشن میں آگے پڑھ لے گا, سب باٹنسٹ بھی ہوگا, کوئی بھی نہیں کیئر ہی نہیں کرے گا کہ دنیا میں اس وقت ہر لمحے کتنے لیوز فال کر رہے ہیں. وہ کیوں بادر کریں کہ کتنے گرینز زمین کے اندر, کتنے ریسورسز وہاں پر ہیں. ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی چیز فریش ہے کہ ڈرائی ہے؟ کوئی بھی سائنٹسٹ, کسی کو بھی نہیں. اور لیوز کے فال کرنے کا کیا کاؤنٹنگ کون کرے گا؟ نبی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بھی کاؤنٹڈ, سیڈز بھی کاؤنٹڈ ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں بس ہارویسٹ اچھی ہو جائے, ہمارے فروٹس ہمارے سیڈز اچھا کام دے دے, ہم نے جو یہاں سو کیا ہے وہ ہمارا اچھا بن جائے. تو گرینز کو کون دیکھا جائے گا؟ اسی لیے نو ہیومن بینگ کین ایور کنٹمپلیٹ کہ ایچ فالنگ لیف جو ہے وہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے, وچ بک ان لوح محفوظ. کبھی ہم نے سوچا؟ اگر ہم اس آیت کو نہیں پڑھیں گے تو ہم نہیں سوچیں گے, ہم کہیں گے ہاں ہماری قسمت اس میں لکھی ہوئی ہے. ہیومن بینگس جو ہے اس کو کوئی بینیفٹ نظر ہی نہیں آتی ایسا ریکارڈ رکھنے, لیکن اللہ کے پاس کوئی بینیفٹ ہے. پوری یونیورس جو ہے, لارج ہو یا اسمال ہو, ویزیبل ہو یا ہڈن ہو, ڈسٹنٹ ہو یا کلوز ہو, اپیرنٹ ہو یا ان نون ہو, اٹ از ہز ڈومینین. تو اسی لیے وہ ہر چیز کو اکاؤنٹ کریں گے. اور یہ ایک ایکسپینسو سین ہے جو ہمیں قرآن بتا رہی ہے. اٹ شوڈ ہیو اے پروفاؤنڈ افیکٹ آن اس, اٹ شوڈ ہیو اے پروفاؤنڈ افیکٹ آن آور ہیومن مائنڈ. پاورفل سین ہے. اللہ کی نالج دیکھیں, ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اور جب ہمیں یہ پتا چلتا ہے اللہ نے ہر چیز لکھی ہوئی ہے, ہمیں یہ بھی پتا چلنا چاہیے کہ اللہ ہر چیز کی کیئر بھی کرتا ہے. وہ ہمارا رب ہے, وہ ہمارا رب ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے نہیں, ہی از کیئرنگ فار اس. ابھی میں بیمار ہوں, بہت بیمار ہوئی, لیکن میں دل میں یہ ہے ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے, لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ will help me, will cure me انشاءاللہ. unless I am destined to die, وہ الگ بات ہے, ورنہ انشاءاللہ ٹھیک کر دے.
پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کہ یعلم ما فی البر والبحر، یعنی ان کو جو لینڈ میں ہے، سی میں ہے، سب کچھ ہے، سب اللہ کو معلوم ہے. اور وہی جس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لیفس جو ہے اس کے بارے میں بھی معلوم ہے. اب وہ پورا میں نے آگے بہت ڈیٹیل میں لکھا ہے، ڈونٹ تھنک ابھی اس کی ضرورت ہے، کافی کچھ میں بول گئی ہوں زبانی جو اب چیزیں آ رہی ہیں اور کلیئر سب چیزیں ہیں. تو اب یہ ہے اینڈ میں یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کون ان چیزوں کو اتنے بیوٹیفل طریقے سے، اتنے ہارمونیس طریقے سے چلائے گا. اللہ ہی چلا سکتا ہے. اس کی ایکسلنس کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی مینجمنٹ سے آتی ہے. کون who other than Allah can do that؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے. جب سائنٹسٹ کہتے ہیں نا غیب کے بارے میں، کبھی کبھی کہتے ہیں نا غیب کے بارے میں بہت پتہ ہے، تو وہ یہ نہیں، ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اللہ کیا کہہ رہے. اور پھر ہم بھی کہتے ہیں او سائنٹسٹ یہ کہہ رہے، تو ہم یہ کہتے ہیں سائنٹسٹ یہ کنفرم کرنے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا اس کو کنفرم کر لیں. سمپلی ہم ان کو کوٹ کرتے ہیں، لیکن سائنٹسٹ جو ہے وہ اپنے اسٹیٹمنٹس جو دیکھتے ہیں ان چیزوں کے دیکھتے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا، جو سائنس ان کو بتا رہی ہے. لیکن جو انپرسیپٹیبل چیزیں ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ غیب اور امپرسیپٹیبل جو ہے وہ اپوزٹ ہے، کانٹرڈکٹری ہیں، جبکہ یہ نہیں ہوتا. غیب وہ چیز ہے جو اللہ نے لکھی ہوئی ہے، جو اللہ کو معلوم ہے، اور وہی چیز ہم ڈسکور کرتے ہیں. تو پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، سائنٹسٹ کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی نالج تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ وہ سیکھ رہے ہیں وہ سب کچھ فیکٹس جو ہیں دے آر آلریڈی دیر. ایک کنٹمپرری امریکن سائنٹسٹ ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. وہ کہتے ہیں سائنس، بڑا اچھا لکھا ہوا ہے، سائنس از ٹیسٹڈ نالج. سائنس جو ہے وہ نالج وہ ٹیسٹ کیا ہوا ہے، بٹ اٹ از اسٹل سبجیکٹ ٹو ہیومن ویگریز، illusions and inaccuracies. کچھ بھی کر لے سائنس، آپ دیکھیں بدل جاتا ہے، ہر تھوڑے دن کے بعد ایک نئی تھیوری آ جاتی ہے، ہیومن ویگریز اس میں آ جاتی ہیں، illusions بھی آ جاتی ہیں، inaccuracies بھی آ جاتے ہیں. اور پھر لکھا ہوا ہے it is legitimate only within the confines of its own areas. ایک ایریا آپ نے چنا، آپ کتنے بھی کر لیں گے اس میں آپ کا یہ اس میں اس کے بارے میں آپ کا ٹھیک ہوگا، لیجٹمیٹ ہوگا. اور وہ rigidly restricted ہے to quantitative data for description and prediction. آپ کوئی بھی ریسرچ آرٹیکل پڑھ، کوئی بھی پڑھ لیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ریسرچ روز پڑھتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، آپ دیکھیں اس میں سے اس کے اندر جو بھی ہوگا it requires quantitative data. It begins and ends with probability. It may do آپ گولی کو بھی دیکھیں، گولی کے اب سائڈ افیکٹس دیکھنا پڑے. It may cause this, it may cause this. ہر چیز میں مین probability آتی ہے. It may do this, it may do this. آپ گولی کا آپ آن لائن جا کے پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے گولی نہ، سرٹینٹی نہیں ہوتی. یہ ریزلٹس جو ہیں یہ پروبیبل ایررز میں ہوتا ہے، کسی چیز میں، ہر اسٹیٹسٹکس میں بھی ہوتا ہے، اپروکسیمیشنز ہوتے ہیں، اسپیشلی جب میجرمنٹ کرتے ہیں یا کوریلیشن دیکھتے ہیں. تو یہ سب آپ دیکھ لیں کہ یہ سب چیزیں اب نیا ڈیٹا آ جائے گا وہ سب ختم ہو جائے گا، ایک نئی قسم کی تھیوری آ جائے گی وہ سب ختم ہو جائے گا. تو اسی لیے اگر ہم ہیومن بینگ کو دیکھیں اور اس کے لائف کو دیکھیں، آپ صرف یہی دیکھیں نا کہ اب میں بس ختم کرنے والی ہوں، مجھے پتا ہے بہت دیر ہو گئی ہے، ختم کرنے والی ہوں، میرے لیے اور بھی دیر ہوگی. کہ ایک ڈراپ جو ہوتا ہے سیمنٹ کا، ایک مرد کے سیمنٹ کا، اس کے اندر کتنے سپرمز ہوتے ہیں؟ 60 ملین سپرمز ہوتے ہیں. اور وہ تمام کے تمام جو ہوتے ہیں وہ ریس کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ فرٹیلائز کر دیں فیمیل ایگ کو. 60 ملین سپرمز ایک ڈراپ میں. کسی کو نہیں پتا کہ کس سے جا کے کون سا ملے گا اور who will win the race, because it is that part is only with Allah. Human beings کو access ہے, not even the couple itself. وہ بھی نہیں یہ کہہ سکتا کہ میرا یہ والا سپرم جا کے جو ہے یہ فرٹیلائز کر دے. فرٹیلائزڈ ایگ جو ہے وہ فیٹس کو پروڈیوس کرتا ہے، اور جو کروموسومز ہوتے ہیں اس فیمیل ایگ میں وہ آل فیمیل ہوتے ہیں، while those in the sperm have male and female characteristics. یہ آپ دوبارہ سے سن لیجیے گا اگر میں بہت جلدی جا رہی ہوں. اس لیے the sex of the child ہے it is determined by the male chromosome. This is again what? This is again subject to Allah's will. ہم ابھی آج کل جو بہت سارے یہ چیزیں کر رہے ہیں آرٹیفیشلی، وہ انسیمینیشن اور یہ سب، لیکن آپ دیکھیں اگر آپ ریئل دے میں صرف ریئل لائف میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ یہ انفلوئنس نہیں کر سکتے، ناٹ ایون دا چائلڈس پیرنٹ. سورہ رات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نمبر 13 آیا نمبر 8 and 9، Allah knows what every female bears and by how much the wombs may fall short. کبھی پتہ ہے نا شارٹ ہو جاتا ہے نا، how much they may increase. With him in everything has its definite measure. He knows all that lies beyond the reach of human perception and all that anyone may witness. He is the great one, the highly exalted. یہ اللہ تعالیٰ بتا. اسی طرح سورہ الشعراء میں بیکاز اٹس کنیکٹڈ میں نے یہ بھی ریفرنس کر دیا تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ صرف ایک جگہ پہ نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ سورہ الشعراء میں کہہ رہے to Allah alone belongs the dominion of the heavens and the earth. He creates whatever he wills. He bestows the gift of female offspring on whoever he wills, and gift of male offspring on whomsoever he wills. Or he gives both male and female to whomsoever he wills, and he causes to be barren whomsoever he wills. Truly he is all-knowing, infinite is his power. یہ تھا سورہ الشعراء سورہ نمبر 42 آیا نمبر 49 and 50. اور آخری بار آئی ہے سورہ زمر میں، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیا نمبر 6. He creates you in your mother's wombs, one act of creation after another, in threefold depths of darkness. Thus is Allah your Rabb. To him belongs all dominion. There is no deity other than him. How then can you lose sight of the truth? کیسے آپ مطلب چلے جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ 3 ایگزامپلس لیے تھے میں نے، بہت سارے کہ ہیومن نالج ہے 21st سینچری ہے، غیب کو وہ ریکگنائز کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں پتہ، ہیومن پرسیپشن سے یہ بیونڈ ہے یہ سب کرنا. روح کے بارے میں آج تک نہیں معلوم کر سکتے. تو جو لوگ انفلوئنس رہتے ہیں کہ نہیں سائنس ہے اور یہ، وہ اپنے کسی ایلیوژن میں ہی رہتے ہیں، وہ کسی اپنے probabilities میں ہی رہتے ہیں. سائنس جو ہے ایڈمٹ کرتی ہے کہ probabilities ہیں. There is only certainty that there is a world that cannot be reached by human perception. ایک آیت جو ہے لمبی آیت ہے لیکن سب کچھ جو کچھ بھی نالج ہے وہ اللہ کے پاس ہے، وہ سراؤنڈ کرتی ہے ہر چیز کے. اور the keys to the unseen are only with Allah. It is in his possession and his ownership. امام بخاری کے میں نے آیات تو کوٹ کر دی، امام بخاری کی ایک حدیث بھی بتا دوں کہ سلیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ ان کے ابا نے یہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفاتیح الغیب یعنی the keys of the unseen are 5. لا یعلمہن الا اللہ and none except Allah knows them. 5 چیزیں ہیں اور اللہ نے یہ 5 چیزیں جو ہیں کہاں ڈسکرائب کی؟ سورہ لقمان میں. سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیا نمبر 34. آپ اینڈ میں پڑھیں گے اللہ کہتے ہیں اللہ alone has the knowledge of the hour یعنی قیامت کب آئے گی. sends down the rain بارش کب آئے گی. ہمیں پتہ چلتا ہے اس وقت جب کلاؤڈز فارم ہو جاتے ہیں، بارش آنی شروع ہوتی ہے تو ہمارے ویدر والے رپورٹ کرتے ہیں. He knows what is in the wombs. ہم کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب بچے کا سیکس بن جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل گیا. And no soul perceives what it will earn tomorrow. ہم کہتے ہیں نا ہم نے یہ بزنس کانٹریکٹ کر لیا، ہم کل یہ خریدیں گے یہ بیچیں گے، پتہ نہیں ہے کہ کل آپ کر پائیں گے کہ نہیں. And no soul perceives in what land it will die. پتہ نہیں ہے کہاں موت آئی. کتنا بھی کر لے، قبر خرید لے، یہ کر لے وہ کر لے، نہیں پتہ. پھر آگے indeed Allah is knowing and اگر اللہ علیم ہے اور اللہ خبیر ہے. ہماری لمیٹڈ نالج جو ہے ہم ہر چیز میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے. ہم لوگ ہر چیز پہ آبجیکشن کرنا شروع کر دیتے جو ہماری لائف میں ہمارے پاس نہ وزڈم ہے نہ کمپریہنشن ہے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے چوز کیا ہے وہ ہمارے لیے بیسٹ ہے. بس مسلمان بھی یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، بس اللہ نے ایسا کیوں کیا ویسا کیوں. ہماری نالج بہت انکمپلیٹ ہے، بہت لمیٹڈ ہے. ہماری وزڈم از ویری ویری لمیٹڈ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آج لمبا تھوڑا سا اس لیے کر لیا کہ کوئی بات نہیں، پھر نیکسٹ ٹائم ابھی چانس ملے گا. تھرسڈے کو میں ٹریول کر رہی ہوں، پھر اس کے بعد عید کی چھٹیاں ہیں. پہلے لیٹ یو نو کہ اب کلاسز کب ہوں گی. دعا کریں سب کے لیے، ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ بیسٹ ڈیز ہیں دعا کرنے کے لیے بھی. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ یوم عرفہ کا روزہ کم از کم سب رکھ لیں. اور آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. عید کے دن سب خوشی سے سیلیبریٹ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار عید نصیب کرائے اور ہم سب کو ایمان صحت اور عافیت کے ساتھ رکھیں. بھی میری شکل کو نہ دیکھیں، بہت وہ ہو گئی ہے کیونکہ بیمار رہی ہوں. تو بس دعا میں یاد رکھیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پھر بھی کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. Any questions? Jazakallah khair. It's everything We're in the next classes, inshallah. Is everything clear? میں نے آج سائنس کو بھی لے آئی ہوں، ہر چیز کو لے آئی ہوں، لیکن it was so needed because ہم لوگ اپنے نالج پہ بہت بھروسہ کرتے ہیں اور سائنٹسٹ پہ بہت بھروسہ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے نورین. میرے 2-3 سوال ہیں، اگر آپ کہیں تو میں ابھی کر لوں یا آپ ابھی کریں یا آپ پھر ایسے کریں کہ مجھے اس میں ڈال دیں سوال یا آپ بھیج دیں 2-3 اگر سوال ہے، کیونکہ طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور اس وقت میں پسرات کے وہی اسی لیے میں پوچھ رہی ہوں نا. آپ کا لگ رہا ہے کہ ابھی
तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मैंने कहा नहीं, मैंने लिख दिया था कि मैं क्लास लूंगी तो मैं बैकआउट नहीं करूंगी। तो आप मुझे लिख दीजिए। वो यानी कॉमन सवाल है, बस मैं कुछ चीजें कंफर्म करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये आयत आई है ना, बोलिए तो मैं बोलिए सवाल करती हूँ, आप अभी जवाब देना चाहें तो ठीक है, लेकिन बोलिए बाद में बोलिए, फिर जल्दी से बोल दीजिए, जल्दी से। तो उसमें यही है कि ये एक तो ये कि ये जो इल्म गैब वगैरह का दावा करने वाले लोग हैं, उनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? क्योंकि शिर्क तो नहीं, वो बल्कि कुफर कर रहे हैं ना, क्योंकि अल्लाह के एट्रीब्यूट के साथ ऐसी चीज जो अल्लाह ने महलूक के लिए वो सिरे से शिर्क कर रखी रहे हैं, नहीं। नहीं नहीं वो शिर्क कर रहे हैं, क्योंकि कुफर का मतलब है अल्लाह को डिनाई करना। वो अल्लाह को डिनाई नहीं कर रहे हैं, इनकार नहीं कर रहे हैं, वो अल्लाह के साथ वो कह रहे हैं कि हम भी गैब का इल्म जानते हैं, तो इट इज शिर्क। हम उसको और कुफर और शिर्क, कॉमन लेवल पे कई दफा हम कहते हैं और उसमें हाँ हम बड़ा शिर्क, खुश हो रहे होते हैं शिर्क कि हमें और ये चीज पता चल हाँ, गई कुफर और और शिर्क में, जी कुफर और शिर्क में डिस्क्रिमिनेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। कुफर वो है जब आप किसी चीज को डिनाई कर रहे हैं, कंसील कर रहे हैं, लेकिन वो अल्लाह को कंसील भी नहीं कर रहे हैं, वो कुरान हदीस को कंसील भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ऐड कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं कि नहीं हम भी जानते हैं। तो इसलिए अच्छा, क्योंकि किसी तफसीर में भी मैं पढ़ रही थी तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि वो उसको सरीहन काफिर करार देते हैं, तो क्या इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है कि आप कह रही हैं कि वो शिर्क इवन है और शिरक करने बास वाला वाले काफिर होता है। देखिए मुशरिक भी तो क्या है, देखिए ना मुशरिक क्या है, मुशरिक भी वो है, मुशरिक तो शरीक ठहरा रहा ना, काफिर नहीं, तो लेकिन ये वो कि मुसलमान तो नहीं है ना। देखिए नौरी जो मुसलमान नहीं है उसको एज अ होल वो पूरी कैटेगरी काफिर है, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो शिर्क करता हो, चाहे वो, लेकिन अगर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल में मान रहे तो हम उसको आउटराइट फिर हम ये नहीं कह देंगे कि ये काफिर है, क्योंकि हो सकता है कि कोई उसकी अल्लाह और अल्लाह के रसूल में मान रहा है, आखिरत में मान रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे ये शिर्क करता है। वैसे जो मुशरिकीन मक्का थे वो तो ये भी नहीं मान रहे थे, इसलिए थोड़ी सी डिटेल में किसी दिन मैं इंशाल्लाह इस पे भी टॉपिक पे बात कर लेंगे, शिर्क ठीक पे। है। और इसमें भी फिर ये भी आ जाता है कि बाज लोग जाहलियत की बिना पर करें, लेकिन उसमें मेरा सवाल ये बनता है कि जाहलियत की बिना पर किए गए ऐसे अमाल क्या अल्लाह के यहाँ, मतलब ये भी तो एक शदीद गुनाह में ही आते हैं, तो क्या अल्लाह के यहाँ वो बरी होंगे? ये क्योंकि बाज मैंने खुद सुना लोगों से कि वो कहते हैं कि हम इसलिए नहीं सीख रहे कि हमें ये करना पड़ेगा। बिल्कुल, जो जानबूझ के कर रहे हैं, जो कहते हैं हम इसलिए नहीं सीखेंगे कि हमें इस पे अमल करना पड़ेगा, वो अल्लाह को मालूम है, और अल्लाह को मालूम है कौन बिल्कुल जहालत में कर रहे हैं, जिन जो वाकई, देखिए एवरी गुनाह जो करता है इंसान, इट इज डन इन व्हाट, इट इज डन इन इग्नोरेंस। हमने पिछली दफा पढ़ा था, पिछले सबक में ही था कि जो भी हाँ, गुनाह मैंने कुछ क्लासें आपने मिस की हैं। आपने जी जो क्लासें मिस की उसमें ये कि एवरी गुनाह जो इंसान कोई भी गुनाह करता है वो जहालत के, उस वक्त वो उस चीज से जहालत में है, ठीक है, ये समझ में आ गई। तो वो जहालत इसलिए इग्नोरेंस का लफ्ज और जाहिलीन का लफ्ज यूज होता है। अब ठीक मुशरिकीन है। के लिए भी लफ्ज इसीलिए अलग, इसीलिए काफिरीन के लिए भी यूज होता है, लेकिन इन ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जब हम बात करते हैं तो इस्लाम के अलावा बाकी सब जो है वो सब कुफरी है। उसको आप देखें तो वो सब इस्लाम से, इस्लाम के साथ बाकी सब चीजें वो मिलकर सब कुफर बना देती है। इसीलिए आप देखें कि इस्लाम जो है वो एक है और कुफर जो है वो प्लूरल है, सब मिला के एक बन जाते हैं, सब मिला के पूरा कुफर सब मिलके एक बना देते हैं, इसलिए डार्कनेसेस भी कहा जाता है ना, जुल्मात भी कहा जाता है। तब इसमें जी ठीक है। हाँ उसमें और इसमें बस एक छोटा सा और ये कि ये मफातिहुल गैब जो है, ये क्या कॉम्बिनेशन है? क्योंकि एक टेंजिबल चीज है और एक टेंजिबल चीज नहीं, इंटेंजिबल है। तो सुभान अल्लाह, मैं पहले भी इसको पहले देखती थी तो कीज ऑफ अनसीन, अनसीन हम कह देते हैं कि हाँ ठीक है, वो भी एक यानी चीज ऐसी है कि जैसे बारिश और इसका, लेकिन वो एक नॉलेज भी है, उसके अंदर एक तजर्बा, एक्सपीरियंस भी आ रहा है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफात के अंदर है। टेंजिबल हमारे लिए तो टेंजिबल है ना, हमारे लिए टेंजिबल है, हम समझ रहे हैं कि चाबी की बात हो रही है और ट्रेजर की अच्छा, बात हो रही है, तो वो हमारे लिए टेंजिबल लग रहा है हमको, लेकिन इज इट एक्चुअली टेंजिबल जो आप कह रही हैं कि टेंजिबल और नॉन टेंजिबल? अरबी जुबान में तो मफाती जो है तो उसको तो टेंजिबल चीज के तौर पे हम समझेंगे, गैब को हम इनटेंजिबल चीज ही होती है, वो एक मतलब एक अनसीन, नहीं, लाइक हम उसको आप अपनी टच नहीं जुबान कर की बात सकते। ना करें ना, जो हमारी लुगत है, जो हमारी जुबान है, वो अल्लाह की जुबान नहीं है ना। जब हम मफाती कहते हैं, मिफ्ताह कहते हैं, उस मिफ्ताह का मतलब हम समझते हैं कि चाबी है, ये टेंजिबल जी। चाबी तो नहीं है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं। हमारे डीड्स का जो वजन लेकिन होगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये वर्ड कुरान में यूज किया, तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि दोनों माना बन सकते हैं यहाँ पे? अल्लाह के आई पास डोंट नो चाबियां भी। टेंजिबल, आई डोंट नो टेंजिबल के अच्छा लिए चले, तो वो फिर तो इसके अल्लाह बाद अल्लाह ताला अपने समझाने के लिए भी तो वर्ड इस्तेमाल समझाने के करते लिए हैं बहुत ताकि सारे वर्ड्स हैं, इंसान बहुत सारे वर्ड्स हैं कुरान में जो कि सिर्फ समझाने के लिए, ताकि हमारी अकल उसको कॉम्प्रिहेंड कर सके। बहुत वर्ड्स हैं कुरान में, बहुत भरा हुआ है, जिसमें हमें समझ आए तो वो बता देते हैं। अल्लाह ताला ने ऐसे बताया, जो हमारे प्लीज लेट्स सामने कंटिन्यू बेसिक पढ़ना। कर, अच्छा
The text I've sent you, ठीक से पढ़ना. If you have any question, ask me. कभी fresh है तो you can. क्या चीज समझ में नहीं आई मीना? Sorry. हाँ, तो बस ये कि टेंजिबल और नॉन टेंजिबल तो हमारे अपने अल्फाज है ना जो हम यूज करते हैं. अल्लाह के आगे तो ना कोई चीज टेंजिबल है ना इनटेंजिबल. अल्लाह के ना कोई, अल्लाह के आगे तो सब कुछ. मैं कहती हूँ हमारे लिए फ्यूचर और पास्ट है, अल्लाह के लिए क्या फ्यूचर और पास्ट है? नहीं है ना. इट इज द कुरान के वर्ड्स हैं, अल्लाह के वर्ड्स हैं, उसको हम क्लासिफाई नहीं कर सकते टेंजिबल और नॉन टेंजिबल में. अब वो क्या अल्लाह ताला ने कह दिया, कल कोई कितना कमाएगा उसे नहीं मालूम. अब डज इट मीन टुमारो? गदन का लफ्ज लिखा हुआ है. डज इट मीन टुमारो? इट मीन्स एनी टाइम इन द फ्यूचर. यू डोंट नो where you will die, nobody knows. अब हम इसको किस अल्फाज में बोलेंगे? ये सब चीजें अल्लाह जो बताते हैं ना, these words are used specifically by Allah for different contexts. और हमें ये समझना चाहिए कि अल्लाह के वर्ड्स हैं, अल्लाह ने यूज किए, इसमें हमने इसको क्लासिफाई नहीं करना है. जिस तरह हम अब एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं, हम रेप्टाइल्स भी बोलेंगे, हम उसको मैमल्स बोलेंगे. अल्लाह ताला ने कुरान में किया इस तरह? नहीं किया. हमारी क्लासिफिकेशन अल्लाह की क्लासिफिकेशन. हम वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स अल्लाह ने किया क्या? नहीं किया. हम लोग के तरीके से अल्लाह नहीं करते. हमारे वजन के जो चीजों में लेकिन हम कर रहे हैं ना, जैसे गदन का भी हम कोई शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकता है, लॉन्गर भी. इसी तरह डिफरेंट डेफिनेशन. और वो जो अरबी का मकूला भी है कि चीज़ें उनके जो ऑपोजिट्स हैं उनसे पहचानी जाती हैं. और फिर सारी एक्सप्लेनेशन और तफसीर भी आती है, तो उसमें भी डिफरेंट मानी एक ही चीज़ के बाजू का बताते हैं. तो आप मैं देखिए, उसी हाथ से आप पढ़ती हैं ना, आप बाकी मैं तो ज़ाहिर मैं पूछ रही हूँ ना, मुझे तो खुद नॉलेज नहीं है. नहीं, आपकी नॉलेज भी है, आपने पढ़ा भी है, आपने अल-हुदा भी किया हुआ है. आप ये देखें कि आपको उन्होंने क्या सिखाया, अल-हुदा वालों ने क्या सिखाया. आप वो देखें, वो हमारे साथ शेयर करें. अगर मुझे नहीं आता है आप हमें सिखाएं. फिर आप अभी जो अरबी टीचर से पढ़ रहे हैं, आप अरबी में पूरा पढ़ रही हैं नौरीन. आप इतनी नॉलेजेबल हैं, आपको चाहिए कि आप हमें बताएं ये बातें, अगर आपको समझ में आ रहा है ज्यादा. मेरी समझ इसका मुझे नहीं समझ आ रहा ना, इसका मैंने क्वेश्चन आप किया. अपने टीचर से, अल-हुदा वाले टीचर से भी पूछें और इस टीचर से भी पूछें जिससे अभी आप पढ़ रही हैं अरबी में. मैं तो अरबी में नहीं पढ़ रही हूँ. मेरे लिए तो जितना मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक ये कि अल्लाह कैन क्लासिफाई इट इन एनी वे, अल्लाह कैन एक्सप्लेन टू अस इन एनी वे. एग्जांपल्स भी मेरे पास है, मेरे नोट्स में बहुत एग्जांपल्स है मेरे पास इस तरह के. बट माय नोट्स आर इन द यूएस. और मैं यहाँ पर हूँ कि अगर आप ये पूछेंगे एग्जैक्ट बताइए और कौन से वर्ड्स हैं, इवन मे बी यू कैन गेट इट ऑनलाइन. चलिए कभी फिर आपको दोबारा कभी नजर आए किसी जगह पर जरूर शेयर कीजिएगा. जरूर इंशाल्लाह. और भी मैं पूछ लूँगी, उमर को भी पूछ सकती हूँ, इब्राहिम को पूछ सकती हूँ. उनसे पूछ के जवाब दे देंगे इंशाल्लाह. कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अभी ये कि मेरा बैटरी की चार्ज खत्म हो जाएगी. बिजली तो चली गई थी 11 बजे. बैटरी की भी और जिस्म की भी ना. जी, बैटरी की चार्ज खत्म हो जाएगी और जिस्म की भी ना. जिस्म की तो खत्म हो गई थी. मैंने डेड बैटरी में अपने जिस्म को मैंने खुद ही पाल. You're using your reserve energy, right? मैंने इसीलिए शुरू में बोल दिया मैंने. और मैंने ये भी बोला था I'll make my short, लेकिन जोश में आके मैंने एक और आयत एक्स्ट्रा कर ली जो नहीं करने वाली थी. बस क्या करूं, मुझे यही Take care of your beautiful self. We need you. You're very precious, and we'll look forward to the next. तो दुआ में याद रखें प्लीज. आप लोग यौम अरफा पे बहुत दुआ करें और इंशाल्लाह ताला दुआ करें कि सब मैं जल्दी ठीक हो जाऊं इंशाल्लाह. सब ठीक रहे, सब क्लास में आवे. हाँ इंशाल्लाह. तो अभी अच्छा लगा सब लोग क्लास में थे. आपको जरूरत नहीं है बोलने की दुआ, आप ऑलवेज हमारी दुआ में हो और हमेशा रहोगे इंशाल्लाह. होता है फिर बोलते रहो, फिर याद दिलाते रहो. so sweet. तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं. अभी इस थर्सडे को क्लास नहीं होगी और थर्सडे के बाद तो फिर ईद है, तो फिर ईद के भी थोड़े दिन बाद ही क्लास होगी इंशाल्लाह. ठीक है. Okay, take care, all the best. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जन्नतुल मकाम, दोज़खुल ऑलरेडी मेरी हराम. तबीयत अच्छी हो गई इतने सारे सलाम दुआ सुन के.